الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ واجب الاحترام حاضرین مجلس، سوال و جواب کی نشست ہے اور یہ میری مرغوب غذا ہے۔ میں ہمیشہ یہی چاہتا ہوں کہ بجائے کسی درس کے یا تقریر کے سوال و جواب کا موقع لوگوں کو ملنا چاہیے تاکہ ہر شخص جو اس کے ذہن میں کوردن ہے اس کے بارے میں تشفی حاصل کر سکے۔ اس لیے میں آپ سب عزیزوں سے، اساتذہ سے یہی کہوں گا، نکتہ سنجا را صلاح عام دے از نبی امی پیغام دے، کہ سارے لوگ جو ان کو عام آواز ہے میری طرف سے کہ جو جی چاہے پوچھیں، مگر جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا پوچھیں وہ جس کے بارے میں آپ کے ذہن میں کوردن ہے، جو ہے نا کہ دوسروں کو تنگ کرنے کے لیے یا ان پر تان کرنے کوئی فائدہ نہیں۔ وہ مولویوں والی باتیں، مناظرات باتیں مسجدوں میں ہوتی رہتی ہیں، آگ لگی ہوئی ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کوئی دین کے بارے میں اشکال ہے، اللہ تعالیٰ ہیں، رسول اللہ ہیں، قرآن ہے، آخرت ہے، جو دین کی بنیادیں ہیں ان کے بارے میں کوردن ہے تو وہ آپ پوچھیں، جس سے مجھے بھی فائدہ ہو، آپ کو بھی نفع پہنچے۔ شرارت کی بات جو ہے وہ صرف فساد کا ہی باعث بن سکتی ہے، اس سے نفع کوئی نہیں۔ اللہ توفیق دے، بلا تکلف اور بلا جھجک آپ سوال کریں، کسی بچے کو تکلف کی یا ہچکچانے کی ضرورت نہیں، کھلے دل سے سوال کریں آپ لوگ، انشاءاللہ یہ مجلس پھر مفید ثابت ہوگی اور اس سے نفع ہی ہوگا انشاءاللہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں صبح صبح سیر کرتا ہوں، ایک حدیث یونیورسٹی میں لکھی ہوئی ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی کسی قوم کا معزز آدمی ہے تو اس کا احترام کیا ہے۔ تو معزز آدمی قرآن پاک اور اسلام کے حساب سے کون ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے جو روایت رسول کریم علیہ السلام کی بیان فرمائی کہ کسی قوم کا جب کوئی معزز آدمی جاءکم کریم و قوم فاکرموا، اس کا احترام کرو، اس میں صرف دین کے لحاظ سے جو صاحب کرامت آدمی وہی مراد نہیں، کسی گروہ کا بھی آدمی جو ان میں معزز سمجھا جاتا ہے، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، ہمارے پاس آئے تو اس کے مقام و مرتبہ کے مطابق ہمیں پروٹوکول دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول کے پاس بھی جب لوگ آتے تھے نا، آپ بالکل ان کے مراتب کا لحاظ کر کے کہ اس قوم میں اس کی کیا حیثیت ہے، پورا احترام کرتے تھے۔ لوگ یہ اثر لے کر جاتے تھے کہ اللہ کے رسول کی نگاہ میں سب کی قدر ہے، اس لیے دینی لحاظ سے جو کریم ہوگا، متقی ہو تو پھر زیادہ احترام کا مستحق ہے، مگر اگر کوئی دوسرا بھی ہے، عمر کے لحاظ سے بڑا ہے یا کسی مرتبے کا حامل ہے، کسی پوسٹ پر ہے یا ان کا پادری اور پیشوا، ہمیں اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ وہ یہی اثر لے کر جائے کہ اللہ کے رسول کی تربیت سے یہ لوگ مہذب ہیں، شائستہ ہیں، سلجھے ہوئے ہیں۔ بد تہذیبی جو ہے نا یہ دین گوارا نہیں کرتے، کسی کے ساتھ بھی ہم برے طریقہ سے پیش ہیں، غلط۔ جی نماز کے متعلق ہے جی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو یہ عام روایت سننے میں آئی ہے کہ 50 نمازیں ملی۔ آپ جب اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ایسے مولا سے لے جاتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کیا میرا تو فرماتے ہیں 50 نمازیں، تو انہوں نے عرض کیا کہ یہ 50 نمازیں آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی، لہٰذا اس کو کام کرا۔ اس روایت کی کہاں تک صحیح ہے کہ پھر 5 ہو گئے؟ ڈاکٹر صاحب نے جس حدیث پاک کا حوالہ دیا، یہ روایت بالکل معتبر ہے، مگر اس دور میں لوگ اقلیت زدہ ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم روشن خیال ہیں، اس لیے ہر چیز کا مذاق اڑاتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ علم والوں کی طرف رجوع کر رہے ہیں اور جاننے والوں سے پوچھیں کہ اس کی صحیح تشریح کیا، اپنی طرف سے مفہوم لے لیتے ہیں اور اس پر تمسخر اڑاتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث بھی ان دنوں میں بازیچہ اطفال بنی ہے، لوگوں نے کھیل بنا رکھا کہ اللہ نے 50 کی، موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا، پھر گئے یوں، بات کو سمجھتے نہیں۔ حدیث پاک بالکل ٹھیک ہے، صحیح بخاری مسلم، دنیا کے جتنے ذخیرے ہیں نا حدیث کے مستند ترین، ان میں ہے یہ بات، شیعہ سنی سب میں ہے، بالکل ٹھیک ہے بات۔ معاملہ کیا، اللہ تعالیٰ کے یہاں نمازیں 5 ہی تھیں شروع میں بھی، توجہ سے میری بات سننا، 5 ہی تھی، مگر ثواب کے لحاظ سے 50 تھی، کیونکہ قرآن مجید کہتا ہے نا کہ نیکی کرو گے تو کم از کم اس کا بدلہ 10 گنا ہے۔
ثواب کے لحاظ سے وہ 50 تھیں، گنتی میں 5 ہی تھیں، مگر اللہ کے رسول علیہ السلام نے بالکل اس کو لٹرلی لیا۔ آپ نے جو لفظی بیان تھا نا اللہ کا 50، آپ نے ہیروجت نہیں کی۔ یہ ہے مقام تسلیم کہ سر تسلیم خام ہے، وہاں ہی آپ بہانے بنانے شروع کر دیتے کہ اس کی یہ تشریح تھی، یہ نہیں، آپ کے مقام کے منافی ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام سے ملے تو انہوں نے جو تجربے کی بات تھی، بنی اسرائیل میں عمر گزاری تھی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ جو مطلب آپ لے رہے ہیں نا کہ 50 ہی یہ نہیں پڑھی جائیں گی، میں نے اپنی امت میں تجربہ کیا، آپ اللہ کی طرف جائیں، آپ اللہ کی طرف گئے، اللہ تعالیٰ نے 5 کم کر، اب 10 ہیں نیت کے مطابق، اگر بالکل اعلیٰ نیت ہے 50 کا ثواب ملے گا، اب بھی 5 کا، اور اگر نیت میں کچھ کمی ہے 45 رہ جائیں گی، اگر اس سے زیادہ کمی 40 رہ جائیں گی، جتنی نیت میں خرابی آتی جائے گی ثواب کم ہوتا جائے گا۔ 9 مرتبہ حضور گئے، 5 کم ہوتی تھی، 5 رہ گئی، یعنی یہ ایک استعارے کی زبان میں سمجھایا گیا۔ آخر میں اعلان بھی یہی ہوا کہ اللہ کے ہاں بات نہیں بدلتی، 50 ہی میں نے اپنے بندوں کے لیے رکھی ہیں ثواب کے لحاظ سے۔ آخر میں الفاظ ہوتے ہیں کہ ثواب اب بھی 50 کا ہے، 5 لفظ آئے ما یبدل القول لدی، میرے ہاں بات نہیں بدلتی۔ اگر ظاہری مطلب ہے تو پھر تو بدلی کہ 50 سے پہلے نہیں، پہلے بھی بات یہی تھی کہ وہ بلحاظ ثواب 50 تھی، مگر حضور کا جو مقام تھا تسلیم کا، وہاں ہیلا بہانے کہ نہیں بس ہم تھوڑی پڑھیں گے، آپ کے لائق نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا، حضور بھائی کے کہنے پر گیا، اللہ نے کہا ٹھیک، 5 جتنی نیت میں کمی آتی جائے کم ہوتا جائے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ زبان استعارہ جو ہے نا اس کے لحاظ سے 50 ہی، ورنہ حقیقت میں اس وقت بھی 5 ہی تھی۔ اللہ کے رسول نے جب مان لیا کہ سر تسلیم خام ہے، جو مزاج یار میں آئے، موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر گیا تو اللہ تعالیٰ نے قدر کی اور ساتھ ساتھ واضح کیا کہ جوں نیت میں کچھ کمی آتی جائے گی، نقص اتنا ہی ثواب کم ہوتا جائے گا۔ جی مسجد اقصیٰ کی طرف تشریف لے گئے تو اس کے میں نے موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، پھر آسمان پر کتنی دفعہ ان سے ملے، اور موسیٰ علیہ السلام نے آپ کے پیچھے بھی امام الانبیاء کے پیچھے بھی وہاں مسجد اقصیٰ میں نماز ادا فرمائی۔ اب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں ان کے متعلق عمومی پریزنٹ یا کہیں جانے کا آنے کا نظریے کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں، موسیٰ علیہ السلام کو بھی ڈاکٹر صاحب ایک ہی وقت میں آپ نے نہیں دیکھا کہ یہاں قبر میں ہے، یہاں مسجد میں ہے، یہاں آسمان پر، مختلف وقتوں میں۔ جیسے اب میں ملٹ ٹاؤن میں تھا، اب یہاں ہوں تو ٹائم بدل گیا نا، جب قبر میں دیکھا وہ اور وقت تھا، پھر وہ مسجد اقصیٰ میں چلے گئے اور ٹائم تھا، آسمانوں پر مختلف اوقات میں۔ یہ جو ہے نا کہ ایک ہی وقت میں ایک آدمی متعدد جگہوں پر ہو، مختلف وقتوں میں، مختلف وقت، لیکن جا آ تو سکتے وہ بات کرتے ہیں۔ پھر پہلے یہ بات کلیئر ہو کہ ایک تو یہ بات جو مشہور ہے کہ آپ نے مسجد اقصیٰ میں امامت کرائی انبیاء علیہ السلام، یہ بھی بات ٹھیک نہیں۔ امامت آپ نے کرائی ہے، انبیاء علیہ السلام نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، مگر وہ کہاں پڑھی ہے یہ کوئی کلیئر بات نہیں۔ جو کہتے ہیں نا کہ جاتے وقت آپ نے پڑھائی، انبیاء علیہ السلام جمع ہو گئے، پھر امام ابن کثیر کے ذہن میں سوال پیدا ہوا، بالکل یہ سوال ویلڈ ہے کہ جب یہاں ملے، تقریریں ہوئیں، اسٹیجوں پر چڑھ کر انہوں نے اپنا تعارف کرایا، جب آسمان پر پہنچے تو پھر جبریل علیہ السلام سے پوچھنا شروع کیا کہ یہ کون ہے، یہ کون، ہر آسمان پر، تو اتنی جلدی بھول گئے۔ انہوں نے پھر جان چھڑائی کہ نہیں، واپسی پر ہوا، حضور جب آئے جلوس بنتا گیا، اپنے مقاموں سے انبیاء آتے گئے، اور پھر سارے جو تھے مسجد اقصیٰ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ کے وہ اپنے مقاموں کی طرف تشریف لے گئے، حضور مکہ کی طرف آ گئے۔ انہوں نے اس کا حل یہ کیا کہ واپسی پر ہوا، مگر میں نے جب مزید تحقیق کی تو دیکھا کہ سرے سے ذکر ہی نہیں صحیح حدیثوں میں کہ وہ مسجد اقصیٰ میں نماز ہوئی تھی۔ اس لیے بور بیت نے جنہیں میں آسمان کا ذکر ہے وہ زیادہ معقول کہ سارے انبیاء کا اجتماع آسمان پر ہوا، وہاں آپ نے ان کی امامت کرائی۔ جو قبر میں دیکھا وہ دوسرا موقع کہ آپ گزرے اور آپ نے دیکھا۔ اب رہ گیا سوال آپ کا کہ آ جا سکتے ہیں، کوئی بندش نہیں، آنے میں اب بھی کوئی رکاوٹ نہیں، اللہ کی مرضی ہے۔ اگر کسی نبی علیہ السلام کو وہ اجازت دے، پہلے ہوں یا حضور علیہ السلام ہو، اور وہ چلے جائیں وہاں، تو دین اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتا، مگر اس کا ثبوت ہونا چاہیے۔ ہم اپنی طرف سے گڑھ لینا کہ اس محفل میں آئے ہیں تو یہ تو کوئی بات نہیں، ہمیں کو پتہ بھی ہو کہ دین کہتا ہے یا کسی نے آنکھوں سے دیکھا پھر تو بات ہے۔ خواہ مخواہ اگر ہم تصور کریں تو وہ ڈاکٹر صاحب بس ایک دل کو خوش کرنے والی بات ہے نا
پروف ہونا چاہیے، باقی رکاوٹ نہیں، بالکل کوئی رکاوٹ نہیں۔ اللہ تعالیٰ جہاں چاہے اپنے انبیاء علیہ السلام کو اجازت دے دے، اولیاء کو دے دے۔ میرا سوال ہے چھوٹا سا، جی یہ جرابوں کا جو مسئلہ ہے اس کے متعلق کیا؟ پہلے تو ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے فرمایا نا، آپ حج سے واپس لوٹے ہیں، انتہائی خوشی ہوئی، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ حج مبارک کرے۔ میں وہی دعا کروں گا جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی حج کرنے والے سے ملتے تھے نا، تو یہ ریکارڈ ہی ہو جانی چاہیے، پیاری دعا کہ جب ملے آپ تو اس سے کہیں بر اللہ حجہ کا و قابلہ نسک کا و اخلق نفقت کا، اللہ تعالیٰ تیرا حج حج مبرور کرے جو اللہ کے ہاں قبول ہے، اور تیرے مناسک قبول فرمائے، اور جو خرچ تو نے کیا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اور دے۔ تو اللہ تعالیٰ سارے جانے والوں کا حج قبول فرمائے، جو نہیں گئے انہیں بھی موقع دے۔ واقعی حرمین کی زیارت سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں۔ بندہ مومن اگر اس کے اندر ایمان کی رمق ہو نا، تو وہ محسوس کرتا ہے کہ میرا اس نعمت سے محروم رہنا انتہائی خسارے کی بات ہے۔ سب سے پہلے کرنے کا کام یہ ہے کہ مکہ جانے آنے کا خرچ ہو جائے، اور تھوڑی دیر کے لیے گھر والوں کے لیے وہ خرچ چھوڑ سکتا نا، تو پر لگا کر اٹھ جانا چاہیے۔ حرمین کی حاضری سے محروم اگر رہے کلمہ گو آدمی تو بدبختی ہے۔ تو جو ڈاکٹر صاحب نے پوچھا جرابوں کے مسئلے کا، اس بارے میں آپ سن لیں۔ دین اللہ کا آسان، الدین و یسر، حضور نے فرمایا اللہ نے دین آسان اتارا ہے۔ خود قرآن میں اللہ کہتا ہے یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانیاں پسند کرتا ہے، تنگی نہیں دینا چاہتا، اس لیے نرمیاں اس نے بہت رکھی ہیں، اور وہ رخصتیں جو ہے نا بالکل کھلے دل سے قبول ان کو کرنا چاہیے، خوش ہو کر کریں کہ اللہ تیرا انعام ہے، تو نے اپنے رسول کے لیے دلی ایسا آسان دین اتارا، بجائے کہ ہم یہودیوں کی طرح کریں کہ اللہ نے کہا کوئی گائے ذبح کر، کوئی گائے پکڑتے ٹھیک تھی، مگر کہنے لگے کس عمر کی ہو، کس رنگ کی ہو، فلاں، اپنے لیے دین کر رہی ہے مشکل۔ اللہ نے واقعہ اسی لیے سنایا کہ مین دیکھنا نہیں کرا کرو، تو اللہ نے یہ حکم دیا کہ پاؤں ننگے ہیں تو دھو لو۔ پاؤں اگر آپ نے کسی چیز میں لپیٹے ہیں، وہ چمڑے کے ہوں، خفین موزے، کپڑے کی جرابیں ہوں، جورابین اس کو کہتے ہیں، کوئی چیز ہونا، اللہ کہتا میں نہیں کہتا کہ اتارو۔ اگر وضو کر کے آپ نے پہنے تھے نا، تو وطن میں رہتے ہوئے آپ ایک دن ایک رات اگر نہیں اتارتے، تو جب وضو کا وقت آئے اوپر ہاتھ پھیر لیں، گیلی بھی نہیں کرنا، کہ زیادہ کئی لوگ نہیں مسا کرنا جانتے، اوپر نیچے پاری لگاتے، فائدہ کیا ہوا، ساری جرابیں گیلی ہو گئی تو پہلے سے مصیبت بڑھ گئی۔ صرف انگلیوں کی لکیر، انگلیوں سے لے کر نا پنڈلی تک اس طرح ہاتھ کھینچ دیں، بس مسا ہو گیا۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے ننگے پاؤں دھونے تھے، اتنا ہی ہے اس کا ثواب ہے۔ رسول کریم علیہ السلام سے واضح ہے۔ اب موضوع کی بات کرتے ہیں، موضوع کا لفظ تو الگ ہے، وہاں خفین جوربان الگ ہے کہ اللہ کے رسول نے جرابوں پر بھی مسح کیا ہے، موضوع پر بھی مسح کیا، اور 14 کے قریب صحابہ ہیں جن کے نام حضرت امام ابو داؤد نے لکھے، ابن حزم نے، جو بالکل کپڑے اور دوسری اونی جرابوں پر مسح کرتے، بس وضو کر کے پہنی، اس وقت جب آپ نے پہنی تھی آپ وہ وضو تھے۔ پھر جو ہے نا وطن میں ہوں تو ایک دن ایک رات، مسافر ہیں تو 3 دن 3 رات آپ کے لیے رخصت ہے، آپ ان پر مسح کر سکتے ہیں، بالکل جائز۔ اس پر پورا رسالہ علامہ جمال الدین مشکی نے المس والجوربین لکھ دیا، اردو میں اب اس کا ترجمہ بھی ہو گیا اسی پر۔ دیکھ لو کتنی حدیثیں جرابوں پر مسح کی اور صحابہ نے کیا۔ ہاں ایک اور میں پوچھ لیتا ہوں، ہمارے اہل حدیث بھائی نماز تہجد کے لیے اذان دیتے اور فجر کی اذان اور تہجد کی دونوں اذانوں میں اذانوں کو لوٹاتے بھی ہیں، تو کیا یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ علیہ سنت کے وسلم مطابق ہے یا صحابہ کرام کی سنت کے مطابق ہے؟ تہجد کے لیے جو اذان ہے نا کہ لوگوں کو جگایا جائے کہ وہ تہجد کی نماز پڑھیں، یہ تو ڈاکٹر صاحب دین میں نہیں ہے، نہ اللہ کے رسول نے دی، نہ کوئی آپ کے صحابہ نے دی۔ جو اذان ہوتی تھی، اذانیں باقی فجر کے لیے 2 ہی ہوتی تھیں، ایک عین ٹائم پر جب ہو جاتا وقت، ایک اس سے پہلے تھوڑی دیر، مگر وہ تہجد کے لیے نہیں تھی۔ اس میں الفاظ ہیں لیرجع قائمک، تاکہ جو تہجد پڑھ رہے ہیں ان کو ہٹا دیا جائے، ان کو اب نوٹس دے دیا جائے کہ وقت بالکل قریب ہے، اب آپ تھوڑا سا ریسٹ کر لیں، اور اگر تازہ وضو کرنا کر لیں۔ وہ یوں کہ نائمک، جو سوئے پڑے ان کو جگا دیا جائے کہ اب تو جماعت ہونے کا وقت آ گیا، کیونکہ دوسری اذان جو ہوتی تھی بالکل فجر طلوع ہونے پر، اس کے بعد اکثر زیادہ وقت نہیں ملتا تھا، یہ جو نا 1.5 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ نہیں، بس 2 سنتیں پڑھی،
50 آیتیں آدمی پڑھ سکتا تھا 10 منٹ سر، جماعت کھڑی ہو جاتی، بہت اندھیرے میں غلط میں لمبی ہوتی تھی، 100 کے قریب آیتیں ٹھہر ٹھہر کر، اس لیے روشنی ہو جاتی۔ تو اس لیے کہ اگر عین وقت پر بھی اذان رہتی صرف ایک ہی تو کئی لوگ جماعت سے رہ جاتے، ان کو تھوڑی دیر پہلے یہ نوٹس ہوتا تھا، اسی لیے حدیث میں آتا کہ فرق اتنا ہی تھا کہ ایک مؤذن اترتا تھا دوسرا چڑھ جاتا، کوئی زیادہ فرق نہیں تھا۔ تہجد لوگ پہلے اپنے شوق سے پڑھ رہے ہوتے، ان کے لیے آتا کہ ان کو ہٹایا جائے یہ اذان، اور وہ چونکہ بالکل تھوڑے فاصلے سے ہوتی تھی، لوگ کئی مرتبہ رمضان شریف میں پریشان بھی ہو جاتے تھے کہ اذان ہوگی اب کھانا چھوڑ دیں۔ آپ کو پھر یہ وضاحت کرنی پڑی کہ بلال جب اذان کہے تو کھانا پینا نہ چھوڑو، وہ ابھی رات ہوتی ہے، تمہیں اطلاع دینے کے لیے وہ اذان دیتا ہے۔ جب ابن ام مکتوم اذان دے گا نابینا صاحبی، وہ چونکہ جب فجر ہوتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ فجر ہوگی، وہ عین ٹائم پر دیتا، اس وقت کھانا پینا بند کرو۔ یہاں بھی لوگوں نے غلطی کر لی، خاص کر اہل حدیث حضرات تو بہت کرتے ہیں کہ کھانا پینا رکھا ہے پاس ہی، چائے وغیرہ دوسری اذان کے بعد پیتے کھاتے رہتے ہیں، اور کہہ دیتے ہیں حضور نے کہا بلال اذان دے، بلال کی اذان تو پہلے ہوتی، اس وقت تو سحری کے وقت ہوتا تھا۔ بات تو ابن ام مکتوم کی تھی کہ جب عین ٹائم پر اذان، اس کے بعد آپ نے کب اجازت دی ہے؟ وہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ مغرب سے 1 سیکنڈ پہلے کھا لیں، جیسے وہ تباہی ایسے ہی ہے کہ شروع ہو گیا روزہ آپ کھا رہے۔ وہ بلال رضیوں کی اذان جو پہلے ہوتی تھی 10-15 منٹ، اس کے بارے میں کہا کہ بلال کی اذان پر کھانا پینا نہ چھوڑو، وہ ابھی رات ہی ہوتی ہے، اور جس غرض سے وہ دیتے تھے کہ تہجد والے ہٹ جائیں اور سوئے اٹھ کھڑے، تہجد کے لیے الگ اذان نہیں ہوتی۔ جس نے بھی یہ باب باندھا نا عنوان یہ ڈاکٹر صاحب کہ فجر کے لیے، فجر ہونے سے کچھ دیر پہلے اذان، فجر کے لیے اذان تھی تھوڑی دیر پہلے، ایسے ہی سمجھیں جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے لیے 2 اذانیں تجویز کر دی۔ آپ کے زمانہ میں اور حضرت ابوبکر عمر ان کے زمانہ میں ایک ہی اذان ہوتی تھی جمعہ کے لیے بھی، مگر ہوتی تھی عین ٹائم پر۔ شوق سے لوگ عید کی طرح صبح سے نہا دھو کر غسل کر کے کپڑے پہن کے مسجدوں میں ڈیرا لگا لیتے تھے، نفل پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ جب دن ڈھلتا حضور ممبر پر بیٹھ جاتے، اذان ہوتی، خطبہ ہو جاتا، لوگ جاتے تو ابھی سایہ بھی دیواروں کا نہیں ہوتا تھا۔ مگر جب شوق گھٹ گیا اور مدینہ ہو گیا بڑا، حضرت عثمان رضی نے کہا اگر وہی اذان رہی تو خطبہ ہونے تک تو یہ لوگ رہ ہی جائیں گے، اس لیے پہلے ایک اذان کہلوائی پہاڑی کے اوپر کے لوگ اکٹھے ہو جائیں، پھر عین ٹائم پر۔ اس طرح کا یہ حال ہے کہ فجر کے لیے تیاری کے لیے تھوڑی سی دیر پہلے ایک اذان، دوسری عین وقت پر۔ تہجد کے لیے کوئی مشکل اذان لوٹانا، ترجیح ریپیٹ کرنا، یہ سنت۔ اب ہوا یہ کہ مدینہ منورہ نے کھلے دل سے اسلام کو قبول کیا، جنگ کی نوبت نہیں آئی، خود مدینہ کے لوگ مکہ معظمہ گئے۔ اب بھی یادگار مسجد عقبہ میں وہ مسجد بیت العقبہ موجود ہے جہاں حضور علیہ السلام نے مدینے والوں سے بیعت لی۔ انہوں نے شوق سے اسلام قبول کی، یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ بلال رضی اللہ جو اذان کہتے تھے وہی جو ہم عام یہاں کہتے، مگر مکے نے بڑی مخالفت کی، اس کلمے کے دشمن رہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ نہیں مانیں گے، اللہ اکبر کو تو مانتے تھے کہ اللہ بڑا ٹھیک ہے، مگر جب بات آتی کہ اس کے ساتھ شریک کوئی، وہ تنہا کائنات کا مالک کرتے نہیں، اس نے بہت سے شریک رکھے ہوئے ہیں، اس کے پیارے ہیں، وہ چلا رہے ہیں کاروبار، شریک مانتے، اور اشہد ان محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے تھے کہ تجھ کو پیغمبر نہیں مانے۔ جب فتح ہوا تو چونکہ طاقت کے ساتھ تھوڑا کیپٹل تھا، 10,000 کے لشکر نے قبضہ کیا تھا، اس لیے حضور نے جب مؤذن مقرر کیا حضرت ابو محذورہ کو تو فرمایا اس شہر میں دوبارہ کہنا، 2 بار یہ کلمے دہرائے جائیں گے، پہلے اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 بار کہو، اشہد ان محمد رسول اللہ ذرا ہلکی آواز سے، پورے زور سے نہیں، بعد میں پھر پورا زور لگا کر ایڑیاں اٹھا کر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان۔ یہ مکہ میں اذان یہی حضور نے رائے کی کہ یہ شہر مخالفت کرتا تھا، انہیں بار بار سنانا چاہیے کہ کہاں ہے تمہارا انکار، لگا لیا زور، اب آ گیا دین غالب، اور یہاں کلمہ جس سے تم نفرت کر رہے تمہارے کانوں میں ٹھونسا جائے گا۔ اور نفرت اتنی تھی معاذ اللہ ظالموں کے دلوں میں کہ جب مکہ فتح ہوا، کئی تازہ مسلمان ہوئے تھے، کئی ابھی نہیں ہوئے تھے، حرم کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ نے حضرت بلال رضی کو حکم دیا کہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان کرو۔ اب کعبہ کی چھت پر بلال جو گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، جس کے پر پتھر رکھتے تھے، جس غریب پر ظلم کیے تھے، اور جس کو وہ سمجھتے یہ بھی کوئی انسان ہے، یہ حبشی اور غلام، وہ کعبے کی چھت پر کھڑا اور اذان کہہ رہا، تو ان پہ سینوں پر سانپ لوٹ گیا، آگ لگ گئی۔ ایک نے تو کہا کہ بہت اچھا ہوا میرا باپ معاذ اللہ اس گدھے کے ہینگنے کی آواز سننے سے پہلے مر گیا، یہ بکواس کی۔ دوسرے نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، اللہ کے رسول تشریف لائے،
آپ نے کہا اب بھی تم بندے کے پتر نہیں بنے، انسان نہیں بنے، کیا بک رہے تھے، کہاں گئے؟ فرمایا یہ کہہ رہے تھے تمہارے پلے کچھ نہیں رہا، تمہارے شہر پر قبضہ اللہ نے مجھے دلا دیا اور تمہاری ساری کوششیں ہوا ہو کر اڑ گئیں، اب بھی تم بکتے ہو کہ یہ گدھا ہنگرا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے پھر ڈاکٹر صاحب یہی تجویز ہوا کہ مکہ میں یہ دہرایا جائے، اس کو ترجیح عربی زبان میں ریپیٹ کیا جائے۔ وہاں اذان یہی تھی، بلال کہ مدینہ میں وہی سادہ، مکہ میں یہ ابو محذورہ اور ان کی اولاد یہی تھے، دونوں سنت ہے۔ اب ہم دونوں پر عمل کریں نا، کسی نماز میں وہ کہہ لیں کہ صحیح سنت تو یہی ہے۔ قرآن پاک میں بہت سی آیات ہیں جو مخصوص لوگوں کے لیے مخصوص وقت کے لیے نازل ہوئی، جی اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخصوص لوگوں کے لیے ہیں۔ ایک آدمی ہے وہ روزہ اس کا ٹوٹ جاتا ہے، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے روزہ توڑ دیا، تو میں آخری اس کی بات کرتا ہوں کہ کھجوریں آئیں اس کو دے دیں، اس کا فطرانہ بھی ہو گیا۔ لیکن اب یہ وہ قانون نہیں ہے، وہ اس شخص کے لیے تھا، قانون نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اذان کا لوٹانا مکہ شریف میں تھا مخصوص مقصد کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے جن کو بتانا تھا کہ اب اشہاد ان لا الہ الا اللہ ہو چکا ہے۔ نہیں یہ ٹھیک ہے، مدینہ شریف میں اذان نہیں دی تو اس کا مطلب کہ اب اس کی ضرورت نہیں تھی۔ ہاں آپ کی بات بھی بے وزن نہیں ہے، مگر اس کے علاوہ بھی پھر دوسرے شہروں میں بالکل بصرہ کوفہ میں دوری بھی ہوتی رہی، اکاری بھی ہوتی رہی۔ امت نے یہ مفہوم نہیں لیا کہ یہ وہاں کے لیے وہ آغاز اسی لیے، باقی وہ جو ہے نا روزہ توڑنے والی بات وہ بھی ڈاکٹر صاحب ٹھیک نہیں کہ اسی کے لیے تھا۔ اب بھی اگر کوئی آدمی ایسا ہوگا نا اس کے پلے کچھ نہیں، توڑ بیٹھا، اور ہم اس کی مدد بھی کریں مگر وہ کہے میرے تو اپنے بچے مر رہے ہیں، تو حکم اب بھی اس کو ہم نہیں دیں گے کہ بس جا یار توبہ کرا اور اپنے بچوں کو کھلا دے۔ اللہ کے رسول کا وہ نرمی والا حکم بند نہیں، حالت دیکھیں گے کہ بہانہ تو نہیں بنا رہا۔ اگر واقعی وہ ایسا ہی ہوا تو پھر ڈاکٹر صاحب ہم کیوں لٹھ لے کر اس کے پیچھے پڑیں گے؟ وہ غریب نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے گھر سے زیادہ کون غریب ہے کہ میں یہ اس کو دیتا پھروں، میرے تو اپنے پوچھے بچے۔ اسی لیے آپ اتنا ہنسے کہ آپ کی داڑھیں مبارک ننگی ہوتی، بہت آپ ہنسے کہ یار عجیب بات ہے، روزہ بھی توڑا، ہم نے پلے سے کھجوریں لی اور گھر کو لے گیا۔ یہ ہے آسان دین۔ کوئی مولوی ہوتا تو کہتا نہیں بس اب اتنے غریبوں کو کھلانا ہی پڑے گا، خواہ قرضہ لے کر دو۔ نہیں، اللہ کے رسول حکیم تھے، رحیم تھے، ہر شخص کو دیکھتے تھے کہ اس کے کیا حالات۔ جی جی فرمائیں۔ ہمارے اہل سنت بریلوی مسلک والے جو بھائی ہیں وہ فجر کی سنتے جب جماعت ہوتی ہے تو اس میں لمبی قرات جو ہے وہ کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ جو فجر کی سنتے اگر کسی کی نہیں وہ پڑھ سکے جماعت سے پہلے تو وہ پھر پڑھ لیں۔ تو اس سلسلے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ میرے بھائی ایک تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے گزارش کی تھی میں بھی کروں، آپ بات بے شک بریلوی حضرات کی پوچھیں، وہ میرے بھائی ہیں، دوسروں کی پوچھیں، مگر یہ ٹرمیں نہ استعمال کیا کریں کہ جو بندی یہ کہتے ہیں بریلوی، یہ اس طرح کی بات نا ہمارے اس مجمع میں یا محفل میں مناسب نہیں نظر آتی۔ میں سمجھتا آپ سب فراخ دل لوگ ہیں، پڑھے لکھیں، بات ویسے پوچھ رہے ہیں کہ یہ بات لوگ کچھ کرتے ہیں کیا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام بھی جب کہتے تھے تو آپ جانتے ہیں نا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا، وہ ایسی باتیں نام نہیں لیتے تھے۔ حکمت کی بات ہے، ہم نے جوڑنا ہے ایک دوسرے، سب بھائی ہیں میرے۔ تو یہ جو ہے نا پہلی بات تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت جو ہے نا وہ ہے کہ فجر کی سنتیں آپ بہت ہلکی پڑھتے تھے، ان میں قرات لمبی نہیں ہوتی تھی، قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ احد، یہ آپ پڑھتے تھے ان دونوں۔ بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں تو سمجھتی ہوں شاید اس میں سورہ فاتحہ بھی پڑھتے تھے، بہت ہلکی اس طرح۔ اس لیے لمبی جو پڑھتے ہیں نا یہ سنت کے خلاف ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ان سنتوں کو بہت جلدی پڑھنا چاہیے، چھوٹی چھوٹی صورتیں۔ اور یہ دو صورتیں جو ہے نا، پہلی فجر کی سنتوں میں اور اسی طرح مغرب کی دو سنتوں میں بھی آپ پڑھتے جو بعد میں پڑھی جاتی نا، اور جو طواف کے بعد بھی ہم مقام ابراہیم پر پڑھتے ہیں طواف کی رکھتے ہیں، ان میں بھی یہ اتنی اعلیٰ صورتیں توحید کی کہ ان کے مقابلہ میں قرآن میں توحید کا بیان اور کہیں ایسا مختصر اور واضح نہیں۔ سورہ اخلاص تو ایسی ہے کہ بالکل ہر شخص جو مذاہب سے واقف ہے، ہندوازم پڑھیں، بودھزم پڑھیں، یہودیت، عیسائی، سارے جہان کی گمراہیوں کا آپ خلاصہ نکال دیں تو یہ 4 آیتوں میں ان کا رد کر دیا گیا، ایک ایک جد پر کلہڑا چلا دیا گیا۔ اسی لیے یہ اخلاص کہلاتی ہے کہ توحید کو بالکل نکھار دیتی۔ تو لمبی صورتیں نہیں پڑھنا چاہیے اس بہانے سے کہ لوگ مل جائیں، لوگوں کو آپ آنا چاہیے، نہیں آئے تو ان کو کہیں کہ جب جماعت کھڑی ہو گئی نا اب سنتیں نہیں پڑھنے دیں۔ ایک تو لمبی پڑھنا غلط، چھوٹی صورتوں سے حضور یہ رکھتے ہیں پڑھ دیں۔ دوسرا جو ہے کہ جماعت ہوتے ہوئے پڑھتے ہیں، یہ بالکل خلاف سنت بات۔
اس میں بریلی دیوبندی کوئی بات نہیں، واضح بات ہے کہ اللہ کے رسول حجرات سے باہر تشریف لائے، بلال اقامت کہہ رہے تھے اور لوگ پہلے کی سنتیں پڑھ رہے تھے، نئے نہیں آئے تھے، پہلے کی شروع تھی۔ آپ نے فرمایا صلاتان ماں، ایک وقت میں 2 نمازیں، ادھر جماعت کھڑی ہوگی اور تم سنتے پڑھتے پھرتے ہو۔ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب نماز کھڑی ہوگی فرضوں کے کوئی علاوہ کوئی نماز۔ اب بہانے نہیں بنانے چاہیے فلاں امام نے یہ کہا، ان کو اگر نہیں پتہ چل سکا، ہمیں تو پتہ چل گیا کہ حضور نے یہ فرمایا، اب اس کے مقابلہ میں کسی کا قول نہیں سنا جائے گا۔ کوئی شخص اللہ اکبر جب تکبیر کہنے والا کہہ دے اس کے بعد سنتے نہ شروع کرے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ تو ہاتھ کھول دیتے، پہلے سے کوئی پڑھ رہا تکبیر ہو رہی وہ جا کر ہاتھ کھول دیتے، کیا کر رہا ہے، جماعت کے ساتھ فارغ ہو، جماعت کے ساتھ پڑھے۔ اب جو مصیبت ہے وہ یہ کہ چونکہ یہ فرض کر لیا کہ فجر کی نماز کے بعد وہ سنتے نہیں پڑھ سکتا، ظہر کی چھٹی کے بعد میں پڑھ سکتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ نہیں فجر کی سنتے نہیں پڑھ سکتا، اب سورج نکلے پڑے۔ اس مصیبت سے جان چھڑانے کے لیے یہ حل نکالا کہ وہ ادھر ادھر ہو کر نہ پڑھ لے، غلط بات۔ اب کچھ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر بھی اگر مل جائے تحیات میں پڑھ لے، کچھ کہتے ہیں نہیں ایک رکعت تو پوری ملنی چاہیے دوسری، یہ سارے اپنی طرف سے قیاس اور اندازے۔ حضور کا واضح حکم ہے کہ جب اقامت ہو جائے تو کوئی نماز نہیں سوائے فرض ہوتی۔ رہ گئی بعد کی بات، بھائی جب آپ کے سامنے ایک شخص نے اٹھ کر نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھی اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ فجر کی نماز تو 2 ہی رکھتے ہیں، یہ تم کیا پڑھ رہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول پہلی 2 رکعتیں جو تھیں وہ میں نہیں پڑھ سکا، جماعت میں شامل ہو گیا تو وہ ہے۔ فرمایا فرائض، اگر وہی 2 رکھتے ہیں تو پھر کوئی بات نہیں، عام نفل نہیں تم اس وقت پڑھ سکتے، اگر وہ پہلے ہی چھوٹی ہوئی رکھتے یعنی سارے مسئلے الٹ دیے، بکرا الٹا لٹا دیا، نہیں ہونا چاہیے۔ سنتیں مختصر پڑھے، جماعت ہو رہی ہے آیا وہ نہ پڑھے، جماعت کے ساتھ شامل ہو، اٹھ کر بعد میں پڑھے، صحیح مسئلہ جو ہے وہی۔ اچھا مولانا جی فرمائیں فرمائیں۔ یہ ہے کہ یہ حج کے دوران اور عمرہ کے لیے جب خواتین جاتی ہیں تو وہ ڈاکٹر کے پاس آتی ہیں کہ ہم نے حج یا عمرہ ادا کرنا ہے، ہمیں کوئی ایسی دوائی تجویز کر دیں جس سے ہم کھاتی رہیں، وہ جو ان کا پیریڈز کا پرابلم ہے وہ پوسٹ پون ہو جائے تاکہ ان کے اس ڈے کے درمیان ان کو اس مسئلے میں سے گزرنا نہ پڑے۔ تو اس کے لیے پریکٹس یہ ہے کہ ہم لوگ ان کو دوائی ایڈوائز کرتے ہیں، جب وہ اس کام سے فارغ ہو کے واپس آ جاتی ہیں تو آٹومیٹکلی دوا چھوڑ دیتی ہیں۔ پچھلے دنوں میں یہاں پہ ہمارے شہر میں بھی کچھ عالمہ نے یہ کہنا شروع کیا ہے کہ یہ دوائی کھانا آرٹیفیشل طریقے سے اس چیز کو روکنا یہ جائز نہیں ہے، نہ تو یہ عورتوں کو استعمال کرنا چاہیے اور نہ ڈاکٹروں کو یہ تجویز کرنی چاہیے۔ حالانکہ میرا خیال ہے کہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس طرح ایک بندہ ارینج کر کے ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے جائے اور وہاں پہ یہ مشکل ہو جائے، تو تھوڑی سی رات نہیں کریں کہ اس موقع پہ ہمیں کس طرح کی پالیسی رکھنی چاہیے، کیا ہمیں دوائی باقی تجویز کرنی چاہیے یا پھر جس طرح ان کا اسکول آف تھاٹ ہے جس کی ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ وہ کس بنیاد پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ کائنڈ رہے گا تھوڑا سا۔ جی ڈاکٹر صاحب کا سوال بہت عملی ہے، کیونکہ عورتیں جاتی ہیں، یہ ان کے لیے ایک طبی بات ہے کہ یہ دن آ جاتے ہیں تو پھر پریشانی بھی ہوتی ہے، اس لیے یہ جو کسی عالمہ نے کہا کہ یہ ناجائز اور حرام ہے، یہ غلط بات ہے، ناجائز کوئی نہیں۔ یہ تو سعید ابن منصور اپنی سنن میں نقل کرتے ہیں نا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے عورتوں نے کہا کہ ہم ایسی حالت میں کیا کریں جب دن آ جاتے ہیں، تو اس زمانہ میں اب تو علاج بہت آگے بڑھ گیا، انہوں نے کہا پیلو کا درخت جو ہے نا اس کے پتے رگڑ کر اس کا پانی نکال کر پی لو، حیض رک جائے گا۔ حیض کو روکنے کی تدبیر انہوں نے زمانے میں بتائی، حرام نہیں کہنا چاہیے، نہ ناجائز، اگر اس طرح کام چلتا تو چلا لیں، باقی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر عورتیں نماز چھوڑ دیتی ہیں اور بعد میں اس کی قضا بھی نہیں تو ان کا ثواب کم تو نہیں ہوتا، بغیر کچھ کیے ہی ان کو ہمارے برابر ہی ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عائشہ رونے کی کیا بات ہے، یہ تمہارے لیے ایک طبی بات ہے، مرد پڑھتے رہیں گے تم بغیر پڑھے ان دنوں کی نمازیں لے لو، اس طرح پریشان نہیں ہونا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ جو حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہ تھیں ان کا بھی سامنے نمونہ رکھنا چاہیے نا، تاکہ بیویاں پریشان نہ ہو، آ جائیں گا پھر کیا ہوا، آپ گھر بیٹھیں اللہ اللہ کریں، مسجد میں نہ جائیں، یہ طواف عمرے نہ کریں، ثواب ملے گا۔ آپ خیمے میں گئے، عمرے کا احرام باندھا ہوا تھا تو دیکھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ رو رہی، تو فرمایا کیا ہو گیا؟ کہ اللہ کے رسول میرے دن آ گئے۔ آپ نے فرمایا یہ رونے کی کوئی بات، ہوا کی بیٹیوں کی قسمت میں اللہ نے لکھا ساری عورتوں کو ایسا ہوتا، تم مکہ جا کر اپنے مکان پر ٹھہرو، جب پاک ہو جاؤ گی نہا کر جا کر عمرہ کر لینا۔
مگر اللہ نے سارے مسئلے قیامت تک حل کرانے تھے نا. اگر وہ پاک ہو جاتی کر لیتے تو کئی بچیاں جو جاتی ہیں بالکل قریب ہی گئیں, اب وہ پاک نہیں ہوئی, ادھر حج کا دن آ گیا جانے کا. ان کو ایسا ہی ہوا کہ 4 ذی الحج کو پہنچے آپ مکہ میں, مگر وہ پاک نہ ہوئی. 8 کو مینا کو آپ روانہ ہو گئے, تو آپ نے فرمایا تو عمرہ چھوڑ, غسل کر کے نئے سرے سے حج کا لبیک پکار. حج کے لیے لے گئے, کیونکہ حج تو باہر کے منانا مینا میدان ہے, عرفات نماز نہیں پڑھنی, جانا ذکر اذکار کرنے سارے. تو پھر جب تم پاک ہوگی, تو جب بعد میں حج کے آپ نے کہا کہ تجھے ضرورت تو کوئی نہیں, چلو ایک سنت تھی بات, عمرہ رہ گیا تو خیر ہے, فرض تو ہو گیا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ جو سوکنے نا میری دوسری بیویاں آپ کی, ان کا حج بھی ہوا تو عمرہ بھی ہوا, میرا ہوا صرف عمرہ حج, اس لیے میں عمرے سے محروم رہ گئی. تو آپ نے ان کے بھائی کو بھیجا ساتھ, عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کو, وہ لے گئے مقام تنعیم سے, وہاں پھر احرام باندھا اور آ کر اپنا عمرہ کر لیا, پھر حضور کے ساتھ روانہ ہو گئی. طریقے سارے بتا دیے گئے ہیں, اگر رکنا پڑ جائے تو ان کی مرضی کے بغیر اللہ کی طرف سے ثواب پورا ملتا رہے گا, ذکر اذکار کریں. ایک مصیبت بنتی ہے کہ جو حج طواف زیارت ہے نا, اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. باقی آخری طواف بھی حضور نے معاف کر دیا کہ اگر عورتوں کا ایسا حال ہو جائے تو طواف الوداع معاف ہے, طواف الوداع کی کوئی ضرورت نہیں. چلیے, اور اس بارے میں جیسے بات ہو رہی تھی سنتوں کی, ذہن کلیئر کرنے کے لیے کہ سپریم لا حضور کا فرمان ہے, کسی کی نہیں چلتی اس کے آگے. کہ مدینہ شریف کے لوگ آئے, انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ جس عورت کو ایسے دن آ جائیں, باقی سب کچھ نے کر لیا تھا, چلنے کے وقت طواف الوداع رہتا تھا, انہوں نے کہا معاف ہے چلی جائے. انہوں نے کہا نہیں, ہم نہیں مانیں گے. ہمارے شہر کے جو عالم ہے حضرت زید بن ثابت, اور یہ کوئی چھوٹے آدمی نہیں, کاتب وحی تھے, اصل کاتب وحی زید بن ثابت تھا, اور بعد میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے قرآن جمع کرایا, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کاپیاں کروائیں. کاتب النبی جڑا نا, کاتب الوحی بخاری شریف عنوان زید ہی, اصل اس کی ڈیوٹی, اس کا فتویٰ تھا کہ نہیں کر کے آئے رکنا پڑے. انہوں نے کہا یار نہ میری مانو نہ زید کی مانو, مدینہ جاؤ گے نا, حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ زندہ ہے ام سلیم, ان سے پوچھ لینا حضور نے کیا کیا, پھر مسئلہ حل ہوگا. جب گئے انہوں نے پوچھا تو ام سلیم نے کہا ابن عباس سچا, زید کا فتویٰ نہیں ٹھیک, حضور نے ہمیں معافی دے دی ہے کہ بغیر طواف الوداع کی ہم آ سکتی. جب حضرت زید سے جا کر کہا, انہوں نے کہا اللہ اکبر, اب رسول اللہ کا فرمان آ گیا, سپریم کورٹ کی رولنگ کے بعد میں کون ہوں, فیصلہ ہو گیا. تو یہ ذہن رکھنا چاہیے, گروہ کی بات پر جمے رہیں تو آپ دیکھیں گے قیامت کے دن امام ابو حنیفہ مالک صاحب جان چھڑا لیں گے کہ اللہ کے بندو ہم نبی تھے, ہم عالم سے اپنی کوشش کی تھی, اگر تمہیں پتہ چل گیا تھا کہ حضور نے یہ فرمایا تم ہماری باتوں پر جمے رہے, ہمیں بدنام کرتے رہے. کوئی امام ذمہ دار نہیں ہوگا, وہ حضور کے خادم ہیں, دین انہوں نے پہنچایا, وہ ہمارے سر کے تاج ہیں, مگر فیصلہ حضور کا چلے. تو اگر وہ روک لیں کسی دوائی سے, وہ بھی گنجائش. حضرت ابن عمر نے فتویٰ دیا, اور اگر چلنے دیں روٹین کو تو اس میں بھی کوئی بات نہیں, بغیر کچھ کیے انہیں ثواب ملتا جائے. جی میرے بڑا مسائل کے ایک سوال ہیں, 3 چھوٹے چھوٹے. سوال نمبر 1 کا یہ ہے کہ جیسے آج کل محرم اور رام اور سفر کا مہینہ آ رہا ہے, تو ہمارے یہ لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں نے کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے اس میں شادی بیاہ جو ہے وہ جائز ہے یا نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی اب یہ میں آپ سے پوچھا جا رہا ہوں کہ کیا محرم میں یا سفر میں جو شادی بیاہ ہے وہ ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. دوسرا میرا سوال یہ ہے, ایک ایک ہوتا جائے نا, پھر مجھے بھی یاد نہیں رہے. ایک تو آپ نے محرم الحرام میں پوچھا شادی کا, مسئلے کی حد تک تو کسی گروہ میں بھی منع نہیں ہے, نہ شیعوں میں نہ سنیوں میں, کہیں نہیں آیا کہ محرم میں شادی نہیں ہو سکتی. پہلے بھی ہوتی تھی, اب بھی کوئی کرے تو کوئی حرام نہیں, مگر اگر نیت یہ بد ہو. کچھ لوگ ایسے بھی نا, اور بہت بڑی تعداد ان کی ہو گئی ہے, جو سرے سے کہتے ہیں کہ امام حسین رضی تو بالکل جھوٹے تھے, وہ باغی تھا, سرکش تھا, اس لیے صحیح قتل ہوا. اس نیت سے اگر کوئی کرے کہ میں ان کے مرنے پر خوش ہوں اور اس لیے میں خوشی کی تقریب کروں گا, تو ظاہر بات ہے یہ تو ایمان کو چھڑی پھیرنے والی بات. اللہ کے رسول نے انہیں جنت کے شہزادے کا اور اپنے بیٹے کا کہا یہ میرے دل کے ٹکڑے ہیں. اب خوشیاں مناتا ہے کوئی آدمی کہ وہ مارے گا تو ٹھیک ہی ہوا. یہ آپ صرف زبانی بات نہ سنیں, کتاب میں انگنت آ رہی ہیں, ظالم ممبروں پر کہہ رہے. یہ ناصری گروہ کہلاتا تھا تاریخ میں, اب یہ کچھ زور پکڑ جا رہا. جو بندیاں رہ حدیثوں میں میرے بھائی ہیں, ان میں زیادہ یہ بات پھیلتی جا رہی کہ نہیں سیدنا یزید امیر المومنین رضی اللہ عنہ کتاب میں ٹائٹل پیج پر سیدنا امیر المومنین. تو اگر تو اس ذہن کا, تو پھر تو میرے برخوردار, میں سمجھتا ہوں کہ اس شخص کا دین سے کوئی تعلق نہیں.
اللہ کے رسول نے واضح فرمایا کہ اس خدا کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو شخص میرے بیت سے بغض لے کر مرے گا وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا اگر مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان پاؤں برابر کر کے کھڑا رہے اور نماز پڑھتا رہے اور روزے رکھتا رہے، مگر لقی اللہ و مبغض اللہ اہل بیت محمد، مگر اللہ سے جب ملے اس حال میں ملے کہ اس کے اندر بغض ہو میرے خاندان کے بارے میں، دخل النار، جہنم میں چلا جائے گا۔ اس لیے نیت کا ہے، اگر تو یہ بری نیت ہے تو پھر شادی کو کیا رونا، ایمان کی خیر منائے، اور اگر ویسے ہی کوئی مجبوری ہے کہ چلے جانا بچے نے کر لیتے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں، حرام نہیں۔ جی دوسرا بات یہ ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ موت کا ایک قتل ہے، جب وہ آتا ہے تو موت انسان کی پھر آتے ہیں اور وہ روح کو کہتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم ایک آدمی ہے جو خودکشی کہتے ہیں کہ ہم حرام ہے، خودکشی وہ کرتا ہے، لیکن ایک طرف سے یہ ہے کہ جو فیصلہ ہے موت کا وطن ہے، اس کی موت اگر وہ آ گئی ہے خودکشی کی ہے تو حرام ہے، اس کے مطلب آپ کہتے ہیں؟ ایک ذمہ داری اللہ پاک کی کہ کب جان اس کی لینی ہے، یہ اس نے لکھا ہوا ہے۔ اس سے ایک کام ہے ہمارے کرنے کا، اللہ نے ہمیں نہیں بتایا کہ تم نے کس طرح مرنا۔ ہم غلط کام کریں، زہر کھا لیں، گاڑی کے نیچے سر دے دیں تو ہم مجرم ہی ہیں۔ اللہ کے علم میں تھا اس وقت مرنا، تو اللہ کا کام ہے، وہ جانتا تھا، مگر ہمیں تو نہیں کہا کہ تم مرتے پھرو، ہمیں تو یہ کہا کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ ہمیں اپنا کام سنبھالنا چاہیے جو انسانوں کے ذمہ لگا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ تمہیں کرنا۔ ہم یہ ڈھونڈنے چل پڑیں کہ اللہ کے پاس کیا علم ہے، اللہ کا علم ہمیں نہیں مجبور کرنا۔ آپ کے استاد آپ کی حرکتوں سے اگر کسی جگہ لکھ بھی لیں کہ یہ بچہ فیل ہو جائے گا، آپ اپنی نالائکی سے فیل ہوں، محنت نہ کریں تو کسی دن ڈائری نکال لیں کہ استاد جی نے لکھا تھا اس لیے میں فیل ہوا۔ استاد جی کے لکھنے سے فیل نہیں ہوا، تیری کمبختی سے استاد کو لکھنا پڑا تھا کہ اللہ نے جو لکھا نا وہ ہمیں نہیں تنگ کرتا کہ ہم خودکشی کریں۔ اگر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے، وہ جانتا کہ حرامی یہ کریں، گناہ ہے، حرام ہے، اتنا بڑا جرم ہے۔ ایک تو خودکشی نہیں کہنا چاہیے، ایک عام طور پر میں نے اساتذہ سنے کشی نہیں کہنا چاہیے، نسل کشی وہ ٹھیک، نسل کشی کہیں کہ نسل آپ بڑھاتے ہیں جانوروں کی، کہ وہ کشی ہے، کشیدن سے۔ جو کشتن سے ہے نا، یہ مارنے کے معنی میں، یہ خود کشی، یہ حملے کو بھی کہتے ہیں خود کش کیا، خود کش کہو کہ اپنے آپ کو مار۔ تو جرم اتنا بڑا آپ نے فرمایا جس آلے سے کوئی اپنے آپ کو مارے گا نا، زہر سے یا خنجر سے، دوزخ میں بار بار زندہ کیا جائے گا اور اسی سے وہ مرتا رہے گا، یہی سزا اس کو ملے گی، ان گنت موتیں کہ بھگتتا رہے۔ تو اتنا جلد باز نکلا تھا کہ میں جان چھڑاؤں مصیبتوں سے، بھگت پھر صبر سے کام لینا چاہیے، مشکل حالات میں اللہ سے مدد مانگے۔ خودکشی بہت اللہ کے نزدیک جرم ہے۔ جی کیا جب ہم امام صاحب کو کاغذ سوال بتا رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو یہ دعا نہیں آتی تو یہ دعا پڑھ لے یا اس طرح کر لے، تو کیا یہ ہمارے جنازہ نکلنے کا دوسرا یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے مختلف لوگ ہیں ان کا طریقہ کار مذہب مختلف ہے، تو اس کے متعلق کون سا ہے جو جائز اور زیادہ قریب ہے حضور کی سنت کے، اس کو اڈاپٹ کریں؟ ہاں بہت اچھی بات ہے میرے بھائی، جنازہ تو روز سامنے آتا ہے، اس کے لیے جاننا تو چاہیے۔ حرم شریف میں تو ہر نماز کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، طریقے مختلف سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس کو دین کی وسعت سمجھنا چاہیے۔ یہ ہماری بیوقوفی کہ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ میرے طریقے سے ذرا ہٹ کر اس نے پڑھایا، قیامت آ گئی۔ قیامت نہیں آنی چاہیے، آپ لوگوں کو علم حاصل کرنا چاہیے، ذہن کھلا کرنا چاہیے کہ خود اللہ کے رسول نے، صحابہ نے کئی طرح پڑھے ہیں جنازے، اس لیے جس طرح بھی کوئی امام پڑھا رہا نا، جیسے ابن مسعود فرماتے ہیں کبر ما کبر الامام، جب تک تیرا امام تکبیریں کہتا رہے۔ کیا ہوگا کہ ہم شیعہ حضرات کے ساتھ اگر پڑھیں گے وہ 5 تکبیریں کہیں گے، اب ہماری صحیح حدیثوں میں کئی مرتبہ صحابہ نے 5 تکبیریں کہہ دیں، لوگ بعد میں پریشان ہوئے کہ ہم تو سمجھ کے بھول گئے۔ فرمایا بھول نہیں گئے یار، تمہیں بتایا حضور یہ بھی کرتے تھے، کبھی 4 کہتے تھے کبھی 5۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا صحیح بخاری میں کہ اگر بدری صحابی فوت ہوتا تھا 6 تکبیریں بڑھتی جاتی تھی، دعائیں ہوتی جاتی تھیں، اور عام آدمی فوت ہوتا 5، صحابہ کے علاوہ کوئی دوسرا ہوتا 4۔ اس لیے علم حاصل ہو جائے نا، تعصب ختم، تشدد کا بیڑا غرق، آدمی کا ذہن کھلا ہو جاتا، جہاں جاتا خوش کہ ایک طریقہ یار سرکار کا یہ تھا، دوسرا یہ میرے آقا کا طریقہ، خوش ہو کر پڑھتا۔ جب بے علمی ہوتی نا پھر تشدد، جہالت سے تشدد جنم لیتا کہ لوگ سمجھ لیتے بس علم یہی ہے، اس کے بعد سب گمراہی ہے،
اس سے بربادی ہوگی کہ یہ مسجد کے ملا حجرہ سے نکل کر باہر نہیں جاتے کہ دوسروں کی کتابیں پڑھیں اور ان کے دلائل دیکھیں کہ انہوں نے حضور سے لیا، ان کا بھی ثبوت نبی علیہ السلام سے، اس لیے پریشان ہونے کی کیا بات۔ اور دعاؤں کے بارے میں آپ حیران ہوں گے، یہ تو ہم کہتے ہیں آپ کو جنازے کی دعا یاد نہیں، میں نے احادیث میں دیکھا صحابہ کرام کے جنازے جب پہنچے کوئی دعا مقرر نہیں تھی، ان کی اپنی زبان تھی، زبان میں جو جی چاہتا تھا کہتے۔ اب دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعا چھوٹی تھی مگر ایسی ہے کہ میں سمجھتا اس کے بعد کوئی کثر ہی نہیں رہ گئی۔ جب وہ نماز جنازہ پڑھتے صرف اتنا کہتے تیسری تکبیر کے بعد، اللہ عبدو کا، یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے، تو جو چاہے اس کے ساتھ کرے، تو مالک، ہم کیا دخل دے سکتے، بخشے عذاب دے، اسلم الاہل والآل والعشیرہ، اب اس کے گھر والے، اس کا کنبہ، اس کی سب برادری ساتھ چھوڑ گئی، کوئی حامی نہیں اس کے ساتھ، یہ تنہا تیری عدالت میں پیش ہو گیا، والذنب عظیم، اور ہم خود اقراری ہیں کہ اس کے گناہ بہت ہیں، وانت الغفور الرحیم، مگر تو بخشنے والا اور مہربان۔ دیکھیں کیسی عاجزی ہے کہ بندہ ہے تیرا، جو حکم صادر ہوگا کون دخل دے سکتا، کوئی حامی بھی نہیں ساتھ، گناہ بھی بڑے ہیں، مگر تیری مغفرت اور رحمت کے سامنے کیا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ پڑھتے اتنا کہہ دیتے، اللہم بارک فیہ وصلی علیہ واغفر لہ وآورد حوض رسولک سیدنا محمد، اس کو ہمارے آقا سیدنا محمد کے حوض پر پہنچا دینا، اللہ دعائیں کرتے۔ اس لیے کوئی دعا نہیں، ہم پھنس سمجھتے ہیں کہ یہ یاد کریں، یاد ہو جائیں تو اچھی ہے، آپ کی دعائیں بڑی بابرکت ہیں، وہ بھی ایک نہیں کئی ہیں، کسی جنازے میں آپ نے کوئی پڑھی، کسی نے کوئی، کھلا کہا۔ اور صحابہ کے عمل سے پتہ چل گیا کہ بندوں کو چھٹی ہے کہ وہ لکھی ہوئی دعاؤں کے علاوہ بھی اگر کہنا چاہیں، میں تو کئی جنازوں پر کہتا ہوں اور اب بھی کہتا ہوں کہ نماز فرض میں بھی، سجدے میں اور تشہد میں، قنوت میں اور جنازے میں آپ عربی کو چھوڑ کر انگلش میں، فارسی میں، اردو میں، پنجابی میں دعائیں کریں، کہیں دین میں معاند نہیں آئی۔ اتنے ظاہری تھے ابن حزم کٹڑ حدیث، وہ اختیار معلوم ہے کہ دین میں کوئی ہے ذکر کہ دعائیں نماز میں جو عربی زبان میں کی جائے۔ عربی میں پڑھنے کی پابندی صرف ایک چیز پر ہے کہ آپ سورہ فاتحہ اور سورت، اس کو اگر ترجمہ کر لیں وہ اللہ کا کلام نہیں رہے گا، کتنا بہترین ترجمہ نہیں برابری کر سکے، بلسان عربی مبین پڑھنا، اس کے علاوہ کہیں بندش نہیں۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ نمازیں اسی لیے ہمیں بوجھ محسوس ہوتی، دعا نہیں کرتے، بعد میں دعا کا خیال آتا۔ اللہ کے رسول نے سنگھار لے ذخیرہ، کبھی دعا کے بعد، نماز کے بعد ہاتھ نہیں اٹھائے، ایک حدیث بھی نہیں کہ آپ ضرورت ہی نہیں پڑتی، نماز ساری دعا، 6 جگہ آپ نے نماز میں دعا کی ہے، اللہ اکبر کہتے، کبھی سبحانک اللہ، کبھی اللہم باعث بینی، کبھی وجہت، دعا آغاز میں دعا، رکوع میں جاتے تھے اس میں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر، نمونے سیدھے کھڑے ہوئے، پھر سمع اللہ لمن ربنا اللہم طہرنی من الذنوب والخطایا۔ سجدے میں تو خاص آپ نے کہا، سجدے میں بندہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے، اب اس سے زیادہ عاجزی کیا کرے گا کہ اپنی پیشانی اس نے رکھ دی ہے زمین پر، یہ بالکل اپنی زبان میں سمجھیں کہ جیسے کسی کے پاؤں پڑ جاتا۔ فرمایا اس وقت پر یہ دعا، اب زور لگا دو دعا میں، فکامل نہیں استجاب والا، جو تم سجدے میں کرو گے گارنٹی ہے کہ قبول ہوگی۔ اور آخری تشہد میں فرمایا کہ جب درود شریف سے فارغ ہو جاؤ، اب جتنی دعائیں جی چاہتا مانگ دو، سلام اس وقت کہنا جب تم سیر ہو جاؤ۔ اور اسی لیے ابن قیم نے بڑی پیاری مثال دی، کسی حاکم سے ملنے جاؤ اس وقت تو اپنا مدعا بیان نہ کرو، جب السلام علیکم کہہ کے اس کو پھر آوازیں دیتے پھرو، نماز کے بعد ذکر ذہن کیجیے، پھر نہیں دعا کی۔ دعا معراج تھی، آپ دنیا سے کٹ گئے تھے، اللہ اکبر کہ ہم کیا کہتے ہیں تکبیر تحریمہ کہ حرام کر دیا، نہ ادھر ادھر دیکھ سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں، کٹ گئے دنیا والوں۔ اور آپ سب میرے دوست بیٹھے ہیں، اگر غور کریں کہ آخر میں ہم سلام کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ ہم یہاں تو تھے، السلام علیکم کہہ رہے ہیں، یعنی ذہن میں یہ بات بٹھائے گی کہ تم اس دنیا میں نہیں تھے، بظاہر یہاں جسم تھا تمہارا، تم یہاں کہاں تھے؟ تم تو عرش پر گئے ہوئے، معراج پر تھے، اللہ سے باتیں کر رہے تھے۔ فَإِنَّهُ يُنَادِي رَبَّهُ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب نمازی نماز پڑھو تو اپنے رب سے راز نیاز کی باتیں کرتا، اس وقت کر لیتے باتیں۔ اب جب تم نے السلام علیکم کہہ دیا ادھر ادھر والوں کے، دوبارہ میں دنیا میں آ گیا، اور دنیا والوں کے لیے بھی کیسا پیغام، ایسا پاک کلمہ بجائے اور کسی ذکر کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب اس سے بڑی دعا دنیا کے لوگوں کے لیے ہے کہ مشرق والے بھی مغرب والے مطمئن ہو جاؤ، شمال جنوب کے، میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میری طرف سے سلامتی کا تحفہ ہے۔ اب یہ پیغام وہ بندوں کو دیر، پھر ظلم کرتا، پھر کیا نماز اس نے پڑھی۔ تو نماز میں میرے بزرگوں دوستو آپ دعاؤں میں لگ جائیں، جہاں جائیں نا سبحان ربی العظیم کہنے کے بعد 2-4 وہاں کر لیں، سجدے میں جائیں
آپ کو پتہ کئی لوگوں نے جب یہ شروع کی اللہ گواہ انہوں نے پڑھوں نے آ کر کہا مولانا زندگی میں اب نماز کا مزہ ہے کہ نماز تو خود ہماری اپنی ضرورت ہے، جب رٹی پڑھیں گے بٹن دبایا چل رہا تھا، کوئی پتہ نہیں السلام علیکم پر پتہ لگے گا کہ نماز تو کر یہ نماز نہیں دین نے سکھائی۔ نماز مناجات کہ رب سے راز کی باتیں کرو، دل کھول کر کرو، پنجابی میں کرو، نظم و نثر۔ میں ایک واقعہ آپ لوگوں کو بیان کر دوں ایمان کی تازگی کے لیے۔ حاجی صاحب بھی آئے مکہ میں، ایک شخص ہندوستان سے ہجرت کر کے مکہ معظمہ چلے گئے، انگریزی حکومت تھی، جہاد کیے، گرفت شروع ہو گئی، جان بچا کر چلے گئے، ہجرت کی۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی وہاں بیعت کی، اور پیر صاحب کا ارادہ وہاں ہی رہنے کا تھا کہ میں نہیں اب گولڑا جاؤں گا، مکہ میں رہ پڑوں گا، مدینہ میں۔ تو حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ نے کہا میر علی ہندوستان میں ایک فتنہ جنم لینے والا ہے اور اس کی سرکوبی کے لیے تیرا وہاں پہنچنا ضروری ہے۔ پیر صاحب آئے اور آتے ہی پتہ چل گیا کہ مرزا غلام احمد نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، اور مقابلے میں پھر اہل حدیثوں نے، دیوبندیوں نے، بریلویوں نے، شیعوں نے، سب نے لکھ کر دیا کہ ہمارے وکیل پیر میر علی ہیں، یہ اگر غلام احمد کے مقابلے میں ہار جائیں ہم سب ہار جائیں، اگر یہ جیت جائیں وہ ہمارے سب کے نمائندے تھے، احترام کرنا چاہیے۔ وہ پہلے بھی شروع بات ہوئی تھی کہ قوم کے کریم لوگوں کا احترام کرو، اس میں یہ تفریق بالکل نہیں ہونی چاہیے کہ وہ بریلوی ہیں، وہ پیر ہیں، وہ فلاں ہیں، ہمارے سب بزرگ ہیں، جس نے جو کام کیا۔ غلطیوں کی کیا بات ہے، مجھ سے بھی ہوتی ہے، علم ہی ہے نا، اللہ کے رسول کے ساتھ کون معصوم ہے، احترام کرنا چاہیے۔ تو بالکل حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ماننے والے تھے، حاجی تجمل حسین سید تھے، انہوں نے حاجی صاحب کو لکھا کہ حاجی صاحب میں نے ایک دن شافعیوں کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے اور امام مالک کے ماننے والے فجر کی نماز میں بالخصوص روزانہ قنوت پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، جتنا جیسے گھنٹہ کرے امام، آپ بھی کوئی کرے اکیلا۔ مالکی پہلے کرتے ہیں رکوع سے جانے سے پہلے، جب سورت ختم ہوئی ہاتھ اٹھا لیے دعائیں مانگ لیں کہ دن سٹارٹ ہو رہا رب سے مانگ لیں۔ شافعی بعد میں مانگتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں نے شافعیوں کے ساتھ پڑھی تو امام روتا تھا، دعائیں مانگتا، مجھے تو نہیں ان کی سمجھ آتی تھی، میں ایک فارسی شعر پڑھتا رہا۔ یہ سید تجمل حسین صاحب نے لکھا کہ حاجی صاحب مجھے تو ایک شعر اس دن اتنا اچھا لگا کہ میں اتنی دیر بس روتا رہا، دہراتا رہا، اے خدائی بندہ را رسوا مکن، گر بدم من سر من پیدا مکن، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اس اپنے بندے کو میدان حشر میں ذلیل نہ کرنا، اگر میں برا بھی ہوں تو میرے چھپے ہوئے راز ننگے نہ کرنا۔ حاجی صاحب کو جب لکھ کر بھیجا انہوں نے کہا یار ہمارا تو طریقہ نہیں حنفیوں کا، مگر تو نے بہت اچھا کیا، اور اس نے لکھا کہ جو مزہ حاجی صاحب اس دن فجر میں مجھے آیا کوئی نہیں آیا۔ جب آپ مانگیں گی ایسی زبان میں جو آپ سمجھتے نہیں کیا لطف آئے گا، اسی لیے تو کثر نکالی کہ بعد میں بیچارے مانگتے ہیں، کیا کریں، مانگنے کو تو جی چاہتا، اگر وہ نماز میں یہ کام شروع کر دیں وہ کہیں گے کون سی کثر رہ گئی کہ بعد میں آپ نے آیت الکرسی سکھائی، ذکر سکھایا ہے، دعا نہیں سکھائی، کوئی صحیح حدیث نہیں اس کی کہ آپ نے نماز کے بعد ہاتھ اٹھایا، کثر ساری نکل جاتی۔ تو جنازے میں بھی ایسا ہی ہے، اگر آپ نہیں بھی جانتے تو کرتے جائیں اپنی زبان، اللہ اس کو بخش دینا، اس کے گناہ معاف کرنا، رحمت کرنا، اپنے نبی کے ساتھ ملا دینا، کرتے جائیں، کوئی دین میں بندش نہیں۔ بندش جو کہے گا میرے پاس لے آؤ، میں اس کو دکھاؤں گا کہ امام ابو حنیفہ کے پڑھ لے، کہاں بندش۔ تو دین کے بارے میں وسعت ہونی چاہیے علم میں۔ جی ہاں فرمائیں۔ ایک تو یہ ہے کہ محرم کے مہینے کا حضرت امام حسین کی شہادت سے پہلے کیا حکم تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ جی 10 محرم کو سنا ہے کہ پہلے ہی بہت فضیلت تھی، ہاں، تو ہمیں کس طرح اس کو گزارنا چاہیے؟ نمبر ایک بس اس کو پڑھ گیا، بالکل ٹھیک ہے۔ مہینے تو دیکھیں نا 12 ہی اللہ کے، مگر محرم کو حضور نے یہ اہمیت دی، پہلے ہی شہادت کا واقعہ 60 سال بعد پیش آیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے، تہجد کی نماز، باقی جتنی نفل ہے نا ان سب کے مقابلے فرضوں کے بعد فرمایا سب سے افضل نماز وہ ہے تہجد۔ اور روزوں کے بارے میں فرمایا کہ رمضان شریف کے روزوں کے بعد افضل ترین روزے جو ہے نا نفل شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے محرم کے، اللہ کا مہینہ کا بہت درجہ دیا۔ اور مکہ معظمہ میں بھی سارے قریش اس دن روزہ رکھتے تھے 10 محرم کو، حضور بھی وہاں رکھتے تھے، مگر جب مدینہ شریف میں آئے تو آپ نے یہودیوں کو بھی دیکھا کہ یہودی لوگ بھی
3 ان کی آبادیاں تھیں مدینہ کے ساتھ ہی، بنو نذیر تھے، بنو قریظہ تھے، بنو کن، کہ وہ بھی روزہ رکھتے ہیں عاشورے کا۔ تو آپ نے فرمایا تم لوگ کیوں روزہ رکھتے؟ انہوں نے کہا یہی وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے سمندر کو پھاڑا اور وہ خیریت سے پار ہو گئے، فرعون اور اس کے لشکروں کو غرق کیا۔ تو اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے یہ روزہ رکھا اور امت کو بھی حکم دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار، تم کیا لگتا ہے تم نے بدل دیا سب؟ جب ان کا طریقہ تو رکھیں، ایک پہلے ہی رکھتے تھے وہاں قریش کے ساتھ، مگر ساتھ پھر یہ بھی وجہ مل گئی تو فضیلت بہت فرمائی، یہ بیان فرمایا۔ اب بھی یہ کرنی چاہیے کوشش کہ 10ویں تاریخ کا روزہ جو ہے اس سے 1 سال گزشتہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جو پچھلے سال میں غلطیاں ہوئی ہیں، عرفہ کے بارے میں جو بڑی عید کے ساتھ ہے وہ 2 سال کا ہے کہ پچھلا بھی اور آنے والا بھی، وہ تو بہت بڑی بات ہے، اس کو 1 سال پہلے کرتا۔ تو یہ روزہ رکھنا چاہیے، اور اللہ کے رسول نے یہ خواہش بھی ظاہر کی کہ اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو 9 کا بھی رکھوں گا، مگر وفات ہوگی تو 9 10 کا رکھ لے، بالکل بہت اجر ہے۔ یہ پہلے سے چلا آتا تھا، رکھا گیا، مگر بعد میں پھر امام حسین علیہ السلام کی شہادت بھی ہو گئی، بہت سانحہ، بڑا عظیم صدمہ۔ اب اس صدمے کے عظیم ہونے کی اس سے بڑی گواہی کیا کہ جب اللہ کے رسول کو خبر دی گئی اس کی، یہ اللہ کا مخفی علم جو اپنے انبیاء کو بتاتا کہ اللہ کے رسول حجرے میں تھے، حسین رضی اللہ تعالیٰ چھاتی پر کھیل رہے تھے، آپ کی زوجہ محترمہ اندر گئی، حضرت ام سلمہ دیکھا کہ حضور تو رو رہے، ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے۔ تو پوچھا اللہ کے رسول آپ رو رہے، بچہ کھیل رہا؟ تو فرمایا ابھی ایک فرشتہ میرے پاس سے اٹھ کر گیا ہے جو جب سے زمین و آسمان بنے ہیں کبھی زمین پر نہیں آیا، مگر یہ اللہ کے ہاں اتنا بڑا سانحہ ہے کہ اس کی اطلاع کے لیے خصوصی قاصد آیا۔ اور اس نے کہا اللہ کے رسول آپ محبت کر رہے ہیں، یہ بچہ تو آپ کی امت کے ہاتھوں سے طرف میں دریائے فرات کے کنارے تباہ کر دیا جائے گا، اس لیے ام سلمہ میرے آنسو نکل گیا۔ اور ساتھ ہی اس نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس منحوس زمین کی مٹی آپ کو دکھائی جائے تو میں دکھا بھی سکتا۔ اس نے ایک مٹھی مٹی کی مجھے دکھائی بھی کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں آپ کا یہ فرزند تباہ ہو۔ تو جب اس وقت آپ روئے، اور بعد میں بھی ابن عباس فرماتے ہیں میں مکہ میں تھا اور اطلاع کوئی نہیں تھی، کئی مہینوں سے قافلہ گیا ہوا تھا، رائے تو نہیں تھا اس وقت کہ خبریں آتی رہی، کوئی خبر نہیں کہ کیا بنا۔ میں دوپہر کے وقت سویا ہوا تھا تو میں نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، مگر شک آپ کا جو حلیہ تھا نا اس نے مجھے پریشان کر دیا کہ سر مبارک پر بھی مٹی پڑی ہوئی تھی، ریش مبارک بھی مٹی سے پر تھی، اور آپ کے ہاتھ میں ایک بوتل تھی جس میں خون تھا۔ تو میں نے کہا اللہ کے رسول آپ کا یہ حال کیا ہو گیا؟ تو آپ نے فرمایا میں شہد تو مقتل حسین عانفاً ابھی حسین کی قتل گاہ سے آ رہا اور صبح سے اس کے اور اس کے ساتھیوں کا یہ خون سمیٹ رہا ہوں۔ تو میں ہڑبڑا کر اٹھا اور آپ نے بار بار انا للہ کہا۔ تو گھر والوں نے پوچھا کہ ابن عباس کیا ہوا؟ انہوں نے کہا حسین تو شہید ہو گئے۔ انہوں نے کہا آپ کو کیا خبر؟ انہوں نے کہا یار میں نے رسول اللہ کو ابھی دیکھا، اس حلیہ میں دیکھا اور نوٹ کر لیا وقت۔ اب حدیث پاک میں آتا کہ جب قافلہ بیچارہ لٹا پھرا کئی مہینے بعد آیا، عین وہی وقت تھا دوپہر کا جب ابن عباس یہ خواب دیکھ رہے تھے، اس وقت حضور پر یہ گزر رہی تھی۔ اس لیے جو لوگ خوش ہوتے ہیں ان بد نصیبوں کا کیا کریں؟ اگر اور کچھ نہیں کر سکتے تو انہیں حضور کے اس غم میں شریک تو ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی کی روح پر کیا گزری، ہم آپ کی امت کہلاتے ہیں، خوشیاں تو نہ منائیں۔ یہ ہے کہ لوگوں کا معمول دیکھا ہے کہ قبرستانوں میں بہت زیادہ عورتیں اور مرد حضرات اکٹھے ہی محرم کو قبروں کی صفائی وغیرہ کرتے ہیں، تو کیا یہ اس طرح کرنا جائز ہے؟ قبروں کی خبر گیری تو میرے بھائی ہونی چاہیے، نہ قبروں کو پوجنا ہی درست ہے کہ افراد تو وہ حد سے بڑھ جانا کہ پختہ بنائی جائیں سجدے کی، اور ایک یہ ہے کہ بالکل ان کو تباہی ہونے دیا جائے، یہ بھی کوئی بات نہیں۔ آپ نے خود کنکریاں بچھائیں قبروں پر کہ یہ بچی رہیں، اور حضرت عثمان بن مظعون کی قبر کے سرانے پتھر بھی رکھا۔ عثمان بن عفان تو بعد میں خلیفہ شہید ہوئے، یہ آپ کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے یہ ساڑے تھے اور ابن عمر کے ماموں تھے۔ عثمان بن مظعون پہلا ہے یہ مہاجر صاحب بھی جو فوت ہوا۔ تو قبروں کی یادگاری تو قائم رکھنی چاہیے، مگر اس کے لیے یہ ہے کہ دن کہ صرف محرم کے دنوں میں یہ سوچنا اور مردوں عورتوں کا جم کٹا، اس سے ایک نیک کام بھی خراب ہو گیا۔ اب بے پردگی ہو گئی، مرد عورت اکٹھے ہوتے ہیں، کئی شرارتیں جنم لیتی ہیں۔ تو عورتوں کو چاہیے کہ اگر وہ قبرستان جانا چاہے، حرام نہیں جا سکتی، اماں بھی گئی تھی اپنے بھائی عبد الرحمن کی قبر پر، لوگوں نے کہا عورتوں کو تو منع فرمایا، یہ پہلے کی بات ہے، حضور نے ہمیں اجازت دیتی، مگر پردے کا خیال کر کے تنہا کبھی جائیں تو صبر سے دعا کر کے آ جائیں، اور مردوں کا جب وہاں جم کٹا پھر نہیں جانا چاہیے۔
تو قبروں کا آگے پیچھے چاہیے کہ لوگ لپائی بھی کریں، ان پر کنکریاں بچھائیں، کوئی بات نہیں، نشانی بھی کوئی رکھ دیں نا وہاں تو اچھی بات ہے۔ بڑا ہوتا قبرستان، پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارے بڑے کی قبر کا۔ سوال یہ ہے کہ اگر ایک آدمی نے کسی نے کوئی قتل کیا ہے یا کوئی جرم اس سے سرزد ہوا ہے، لیکن وہ سزا سے بچ جاتا ہے کیونکہ اس نے بہت اچھا ٹھیک کیا ہوا ہے، تو کیا وہ مجرم جو ہے وہ ساری عمر آزادی سے پھرتا رہتا ہے؟ تو کیا وہ اللہ کے ہاں اس کی پکڑ ہوگی کہ نہیں؟ کیونکہ وہ اس دنیاوی جو قانون ہے اس سے تو بچ گیا، باعزت بری ہو گیا، تو اس کے لیے کیا ہے کہ وہ کیا کرے؟ بہت اچھا سوال ہے، اور یہی صورتحال جو ہے نا اس بات پر انسان کو مجبور کر دیتی ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب بھی شروع میں فرما رہے تھے کہ مرنا ہے اور بعد میں اٹھنا، حساب ہونا۔ اگر اس بات درمیان سے ہم ختم کر دیں نا ایمان بالآخرت کو، تو دنیا کے معمے کی کوئی سمجھ نہیں آتی کہ یہ دنیا اللہ نے اندھیر نگری کیوں پیدا کی ہے، کہ کوئی قتل کر کے دمدماتا پھر رہا ہے، کوئی بیوہ کا اس کی بچی کا جہیز لوٹ کر چلا گیا، کسی نے بیوہ کا پلا ہوا جوان بچہ مار دیا اور کچھ نہ بنا۔ تو اگر یہ انصاف نہیں ہونا کسی دن، تو اس سے بہتر عقیدہ دہریت کا، سرے سے مانے کہ اس دنیا کا کوئی خدا نہیں، یہ اس سے بہتر ہے کہ خدا کو مان کر یہ کفر بکے کہ وہ خدا تماشا دیکھتا رہے گا اور کسی دن انصاف نہیں کرے گا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں میرے عزیز آخرت کے انکار کو اللہ کا کفر قرار دیا کہ یہ تو مجھے نہ ماننے والی بات ہے، میں ایسا خدا ہوں کہ اپنی دنیا کو دیکھتا رہوں اور آرام سے بیٹھا رہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، عقل کی بات کرو کہ حکم ماننے والے اور نافرمان برابر ہی ہو جائیں گے، مر گر مٹی ہوگا، نیکوں کو کوئی انعام نہ ملا، بروں کو کوئی سزا نہ ملی۔ مَا لَكُمْ، اللہ فرماتا تمہیں کیا ہو گیا، تمہاری مت ماری گئی، کیف تحکمون، کیسی بکواس کرتے رہتے، کوئی عقل کی بات کرو۔ اتنا ظلم خدا کی سلطنت میں، اور اللہ تعالیٰ کبھی انصاف ہی نہ کرے۔ ڈاکوؤں کو بھی جب پیش آتے ہیں نا کوئی، ان کو یہ تکلیف ہوتا ہے، پھر مانتے ہیں کہ انصاف ہونا چاہیے۔ اللہ کہتا ہے جب میں یہ بات کہتا ہوں کہ انصاف ہوگا، پھر تم بہانے بناتے ہو کہ نہیں 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 انصاف نہیں ہوگا۔ میں تو اللہ کہتا ہوں وہ بات کہتا ہوں جو تمہارے دلوں کی آواز ہے، ہر بندہ رو رہا ہے کہ اللہ دنیا میں تو انصاف نہیں ہوا، ہونا چاہیے۔ ارے اس بارے میں جب حدیث القصاص کو ہم پڑھتے ہیں نا تو کانپ ڈالتے۔ آپ نے فرمایا جب بالکل فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ لوگ جنت میں چلے جائیں، انہوں نے نمازیں پڑھی، روزے، پرصراط پر ہوں گے تو مظلوم کھڑے ہو جائیں گے، وہ کہیں گے اللہ نمازیں روزے ٹھیک ہے، مجھے گالیاں دی تھیں، میرا مال اس نے ہڑپ کیا تھا، میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی، اس کا کوئی انصاف نہیں ہوا، تیرا عدل کہاں گیا؟ تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ میں عادل ہوں، جب تک تمہارا حق پورا نہیں ہوگا میں ان کو جنت میں داخل نہیں ہوں۔ حضور فرماتے وہاں روک لیا جائے گا اور حکم ہوگا کہ ان کی نیکیوں میں سے لے لو، جتنی نیکیاں لے کر خوش ہوتے ہیں نا۔ اور یہ جب آپ بیان فرما رہے تھے تو رسول کریم علیہ السلام بہت روئے کہ وہ دن جب ایک ایک نیکی کا آدمی محتاج ہوگا، جب اجازت مل جائے گی لوگ کیا چھوڑیں گے، لوٹ کر لے جائیں گے، اور بعد میں جب وہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو فرمایا ان مظلوموں کے گناہ ان کی گردنوں پر ڈال دو اور ان کی بجائے یہ جہنم بھگتیں، جب حساب بے باک ہوگا تو پھر جنت میں جانے دیا جائے گا۔ اس لیے عدل تو بچہ ہوگا، پورا ہوگا، بالکل ذرہ بھی نہیں کسر رہے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو عیاشی کرنا چاہتے ہیں وہ آنکھیں بند ضرور کرتے ہیں مگر دل کا وہ نہیں مانتا۔ ان سے پوچھے کہ یار معقول بات نہیں کہ ظالم کو سزا ملنی چاہیے اور نیک آدمی کو انعام ملنا چاہیے، اس میں بھی کوئی بات ایسی ہے کہ جس کو آپ کہیں گے یہ ریشنل ہے، یہ تو معقول ہے، انصاف کی بات ہے، مگر چونکہ ان کے عیش میں خلل پڑتا اس لیے جان بوجھ کر آنکھیں بند کرنے کو چل جائے۔ آئے گا وقت بالکل عدل ہوگا، پورا ہوگا۔ یہ اسی طرح نہیں رہیں گے۔ اس بارے میں میرے عزیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، ڈرنے کی بات ہے، یہ خود کچھ کرتے ہیں اور سارا کچھ، فرمایا لوگ بالکل اتنا جنت کے قریب پہنچ گئے ہوں گے کہ جنت کی دہلیز نظر آ رہی ہوگی نیکیوں کے، مگر صرف ایک چلو خون، کسی کا نہ حق بات، کسی کو زخمی کر دیا، وہ ایک چلو خون آگے کھڑا ہو جائے گا کہ یہ جنت میں اللہ جا سکتا، میرے ساتھ یہ ظلم کیا، وہاں پورا عدل ہوگا۔ اسی لیے اللہ پاک فرماتا قضی بینہم بالحق، وہاں انصاف کے ساتھ ٹھیک فیصلہ ہوگا، اور نتیجہ یہ نکلا وقیل الحمدللہ رب العالمین۔ جب کچہری برخاست ہوگی نا جنتی دوستوں کا فیصلہ، تو قیلا ایک نہیں کہے گا، آواز آئے گی ساری دنیا کی طرف سے الحمدللہ رب العالمین، کائنات کے مالک کی حمد یار آج حق کر کے اللہ نے دکھا دیا، ہر جگہ سے یہ نعرہ گونجے گا۔ تو تیار ہونا چاہیے اس وقت کے لیے۔ ایک چھوٹا سا ہے جی کہ نماز ظہر کی پڑھ رہے ہیں 4 رکعت،
भूल गए, बाद में याद आया तो सजदा साहब कर दिया, तो क्या वो रकअत अदा होगी या फिर उसको दोबारा पढ़ना पड़ेगा? सजदा साहब से गुजारा नहीं ना होता, वो जो आपको याद आ गया था कि एक रकअत कम है, वो आपको पढ़ लेनी चाहिए थी। बेशक सलाम फिर गया, आप उठ गए, बातें भी कर लीं, फिर भी याद आ गया ना कि एक रकअत तो रहती, या मैं ही पास बैठा था, मैंने याद दिलाया कि यार तूने सलाम कह तेरी तो एक रकअत रहती, तो फिर भी आपको किबला रखो करना, वो एक रकअत पूरी कर लेनी चाहिए और आखिर में सजदा साहब करना। अब कितनी आसानी है कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम पर भी ये हालात पेश आए। अल्लाह चाहता अपने पैगम्बर अलैहि सलाम को साव ना होने देता, मगर दीन का ये चैप्टर रह जाता नक्स। हम सजदा साहब कहाँ से सीखते? अल्लाह ने आपको भी बुलाया कि 2 रकतों पर आपने सलाम कह दिया, 2 रहती थी, एक मरतबा 3 पर कह दिया, 1 रहती थी, एक मरतबा 5 पढ़ा दी, मगर बोला नहीं कोई। लोग समझते थे आप पर वही आती, शायद हुक्म ही हो गया। जब सलाम आपने कह दिया तो जो जल्दबाज से लोग निकल भी गए मस्जिद से तेज़। हज़रत अबू बकर उमर भी वहाँ मौजूद बोले। तो एक शख्स खिरबाक नामी जो लंबे हाथों वाला था ज़ुलजदैन, उसने जुर्रत करके कहा कि अल्लाह के रसूल आकुसरत सलात हम सीता या रसूल, अल्लाह के हुक्म से नमाज छोटी हो गई है या आप भूल गए? आपने फरमाया ना मैं बूढ़ा हूँ ना नमाज छोटी। आपको तो यकीन था ना कि मैंने पूरी, आपने उसने कहा नहीं एक बात हुई। आपने फिर पूछा सज़ा का तो है कि ये सच कहता? फिर बोले साहबा कि हाँ यार सूरा रखते रहती। उसी तरह इतनी बातों के बाद काबे को मुँह किया, लोग भी पीछे खड़े हो गए, कोई नई नीति नहीं बांधी, जो रहती थी रखते हैं वो पढ़ ली। आखिर में सजदा साहब किया और मैं एक इंसान हूँ, जैसे तुम भूल जाते हो भूल जाता, जब भूल जाऊँ याद दिला दे के वो सजदा साहब फिर सुन्नत मुकर्रर। तो जब भी याद आए, बल्कि आप बेफिक्र हो जाए, मैं आपको गारंटी देता हूँ 10 दिन बाद भी आप याद आए ना, 1 रकअत सिर्फ पढ़ लें सजदा साहब की, कोई नए सिरे से पढ़ने की जरूरत नहीं। जो कसर रह गई है जब याद आए, 100 साल बाद भी याद आए तो पढ़ लें, अल्लाह कमी पूरी कर दे। अगर फालतू पढ़ ले 5 ये डॉक्टर कुरैशी साहब ने कहा कि अगर फालतू पढ़ने, जैसे आपने 5 पढ़ ली, वहाँ भी सिर्फ सजदा साहब, नमाज दुरुस्त है, कोई नए सिरे पढ़ने की ज़रूरत नहीं। कई लोगों ने अपनी तरफ से ये इजाफा कर दिया कि अगर चौथी पर बैठा हो फिर गलती से उठ गया अत्ताहियात पढ़, फिर तो 5 की कोई नहीं, वरना नए सिरे से पढ़े। ये भी अपनी तरफ से बनाई कहानियाँ, कोई बात नहीं, किसी तरह भी ज़ायद हो गई या कम हो गई, खैर ही खैर है, बशर है, अल्लाह ताला सख्ती नहीं कर। नहीं कुछ नहीं करना, बस सिर्फ किबला रुख हो करना। आपने नमाज जैसे अलहम्द शरीफ पढ़ी, सूरत पढ़ी, झुकते जाना, कोई नई सिरे से नहीं शुरू करना। नहीं कोई अल्लाह अकबर नहीं कहना, वो तो नई नमाज फिर चालू हो जाऊगी है नहीं। बस सजदा साहब के बारे में अल्लाह के रसूल, मैं तो कहता हूँ हुजूर पर जान हमें कुर्बान करनी चाहिए। एक मिसरा पीर मेरे लिए शाह रहमतुल्लाह का, एक मौलाना मिर्ज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह के शेर, वो पढ़ दूँ क्योंकि ईमान की ताज़गी के लिए जब मौका हो तो वो मिस नहीं करना चाहिए। पीर साहब फरमाते हैं तन मन धन सब तुझ पर वारूँ, वार दूँ कौनैन पिया। अल्लाह के रसूल आपका ये मर्तबा है कि जान माल औलाद बढ़ के दोनों जहान भी कुर्बान कर दूँ, कोई तन मन धन सब तुझ पर वारूँ, वार दूँ कौनैन पिया। तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने ज़रा डॉक्टर एक याद आपने कैसे हमारे लिए आसानियाँ पैदा करें कि दोनों चीज़ें आपने हमें छुट्टी दे दी। सलाम से पहले सजदा साहब कर लें, ये भी आपकी सुन्नत, ये आप सलाम कोई ना कहें। जब एंड पर पहुँचे आपने नमाज पूरी पढ़, याद रखें ये दरमियान में जो हजरात करते हैं ना हमारे साथी कि अब 2 बार सूरत तक पढ़ कर एक तरफ सलाम कहते, फिर ये गलत हो गया। वो तो साफ था, ये जानबूझकर आपने नमाज का हुलिया बिगाड़ दिया कि अभी तो नमाज रहती है, आप दरमियान में सजदे साहब को लग गए। ये कोई तरीका नहीं, खुदा के लिए सारे और माँ को समझाए, बाज आएँ। अब नमाज को एंड तक रह जाए, अत्ताहियात, दरूद शरीफ, दुआएँ, फिर मरला रह जाए सलाम का। अब दोनों ठीक है, सलाम से पहले कोई सलाम नहीं कहा, अल्लाह अकबर कह कर सजदे को चले, उठें फिर दूसरी बार चले जाए और उठकर अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। एक तरीका तो ये। एक है सलाम के बाद कि सलाम कह दें, नमाज पूरी हो चुकी, दोनों तरफ बेशक कह दें, दोनों ही ठीक है, एक कह लें सलाम या दोनों भी कह लें, कोई बात नहीं। उसके बाद अल्लाह अकबर कह कर सजदे में जाए। मगर इसके बाद फिर ये होगा कि जब आप उठेंगे फिर दोबारा अत्ताहियात पढ़ेंगे। वो सलाम से पहले अगर किया कोई नहीं अत्ताहियात की ज़रूरत, अगर सलाम के बाद किया
پھر یہ ہے کہ دوبارہ التحیات للہ سے عبدہ ورسولہ تک پڑھیں اور نیا سلام، وہ نماز کا سلام، یہ پھر یہ دونوں آپ نے کام کیے ہیں صحابہ نے. ہمارے لیے آسانی ہوگی کہ پہلے کر کے تلافی کر لو یا بعد میں کر لو. جی دعا اب ڈاکٹر صاحب اس حدیث پر بھی بات کر لیتے ہیں. اچھا ہو گیا کہ مغز جو ہوتا ہے وہ اندر ہوتا ہے اس کے فرقے کے یا باہر ہوتا ہے. یہ مغز تو اندر ہوتا، یہ مغز میرے اندر ہے نا، باہر نکال کے رکھ دیا تو پھر وہ میرا مغز نہ رہا، کچھ اور ہی بن گیا. دعا عبادت کا مغز ہے. یہ تو آپ کی تشریح کے مطابق جیسے کہتے ہیں کہ نماز کی بات ہے اس کا مغز ہے، اس کی بات ہے. اصل میں یہ بات نہیں، اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں. یہ بتائی ہے بات آپ نے دعا کی اہمیت کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی جتنی بھی ہے نا، حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ذکر اذکار، ان کا مغز کیا؟ بندے کی اصل بندگی کا پتہ کب لگتا ہے؟ جب وہ اللہ سے کچھ مانگتا ہے. یہ نماز کے اندر باہر کی بات نہیں، جب بھی مانگتا ہے. جو ہزاروں دعائیں حضور نے سکھائی چلتے پھرتے بھی مانگنا دلیل ہے کہ ہم فقیر ہیں، محتاج ہیں، مسکین ہیں، سائل ہیں. باقی جو ہے نا وہ تو وقتی باتیں، کبھی رکوع میں گئے سے ٹائم ہے، اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں. 24 گھنٹے ہم چلتے پھرتے اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ تیرے بغیر تو ہم ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے. اس لیے فرمایا کہ اصل جو ہے نا بندگی وہ دعا ہے، یہ ہر وقت ہونی چاہیے. اور آپ نے جو دعائیں ڈاکٹر صاحب سکھائی ہیں، اذکار مسنونہ کی کوئی کتاب اردو میں اب ترجمے ہو گئے، لے لینا، پتہ چلتا کہ اللہ کے رسول کس طرح اپنے رب سے ہر وقت جڑے رہتے. ایک لمحہ بھی نہیں تھا کہ آپ فارغ ہوں، کبھی کوئی ذکر ہے، کبھی کوئی دعا ہے، ہر وقت اللہ یاد تھا. جو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی کان یذکر اللہ فی کل احیان، ہر گھڑی حضور اللہ کو یاد رکھتے کسی نہ کسی رنگ. سورج نکلا آپ کہہ رہے ہیں الحمدللہ الذی قالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنب. ہم بھی سورج نکلتا دیکھ لیں، پرواہ نہیں. حضور جب دیکھتے کہ آج نیا ورق کھل گیا کتاب کا، فرماتے شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمارے گناہوں کی شامت میں ہم کو رات ہلاک نہیں کیا بلکہ ایک دن مزید زندگی کا دے دیا. ادھر سورج غروب ہوتا، اذان ہوتی. میں تو کئی مرتبہ کہتا ہوں کہ ابو الحسن نذوی رحمۃ اللہ نے غلط نہیں کہا کہ کوئی کافر ساری باتیں چھوڑے حضور کی دعائیں اور ذکر ہی پڑھ لے تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ کوئی آدمی فراڈ کر سکتا جس کا کوئی لمحہ فتح، شکست، بیوی کے پاس جانا، کھانا، ایک منٹ بھی نہیں تھا جب تک اللہ تعالیٰ سے آپ جڑے نہیں تھے. اس وقت اذان شروع ہو رہی مغرب کی، آپ نے فرمایا اللہم ان ھذا اقبال لیلک و ادبار نہارک و اصوات دعاتک فاغفر. اے اللہ یہ تیرے مؤذن نے اذان شروع کر دی، رات آ گئی، دن چلا گیا، ہم سے اگر کوئی کوتاہیاں اس دن میں ہوئی ہیں تو معاف کر. قربان جائے حضور، یہ ہے وہ بندگی کا آپ نے فرمایا. مغز تو یہ کہ ہر وقت مانگتے رہو، اس کے لیے کوئی طلب نہیں کہ نماز کے بعد ہو یا ہاتھ اٹھائیں، چلتے پھرتے یقین کر کے کہ ہم ہیں کیا، اس کے اذن کے بغیر اور حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں. میں اگر بول رہا ہوں اجازت مل رہی ہے، ابھی فالج ہو جائے زبان پر کچھ بھی نہیں. آپ میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ اسی وقت بہرا کر دے، ساری تقریر بے مزہ ہو جائے، سن ہی نہیں سکے گا. آنکھیں لوگوں کی اللہ پاک چھین لیتا، کچھ نہیں انسان کے پلے. آپ نے سفر میں جب فرمایا کہ لوگوں میں بتاؤں تمہیں کہ عرش کا خزانہ کون سا، تو لوگوں کا فرمایا یا رسول اللہ بتائیں، یعنی قیمتی چیز. فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ عرش کا خزانہ ہے کہ آدمی سمجھے کہ نہ کوئی حرکت ہم کر سکتے ہیں، نہ ہم میں کسی چیز کی طاقت ہے. جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ نہ ہو، اللہ سینکشن دے گا تو ہاتھ بھی ہلیں گے، ورنہ جب چیز جائے ختم کر دے. اس لیے یہ کلمہ جو ہے نا اس کی جو کثرت ہونی چاہیے. میں آپ لوگوں میں سے آخر میں کہتا ہوں، حاجی صاحب بھی اب دیکھتے ہیں کہ وقت زیادہ ہو گیا، کہ روزانہ اولیاء امت نے یہ بات کہی ہے، اس کا تجربہ کریں کہ 100 مرتبہ درود شریف 100 مرتبہ بات. لمبے کی ضرورت نہیں، اگر آپ نہیں پڑھ سکتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یا صلی اللہ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم پڑھ. 100 پہلے 100 درمیان میں 500 مرتبہ. اللہ کے لیے نہ دن رات میں اس کو اپنا وظیفہ بنائیں. آپ دیکھیں گے کہ یہ لا حول ولا قوت کی تاثیر سے نا آپ کی سب مشکلیں، الجھنیں، ڈپریشنیں ختم ہو جائیں گی. آج کی محفل میں یہی آپ اپنے پلے باندھ لیں کہ درود شریف 100 مرتبہ، پہلے 100 بار، درمیان میں 500 بار لا حول ولا قوت. یہ اپنے ذکروں میں شامل کریں. 24 گھنٹے چھٹی آپ
کوئی وضو کی ضرورت نہیں، کوئی ہے وضو ٹھیک ہے، ورنہ پڑھتے پھریں۔ ایک تو یہ پابندیاں جو لگا دیتے نا کہ بیٹھ کر کی جگہ پڑھنا چاہیے، باوضو پڑھنا چاہیے، اس سے بھی لوگ ذکر سے رہ گئے۔ ہر وقت آدمی باوضو نہیں ہوتا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں وضو لازم تھا نماز کے لیے یا طواف کے لیے بتا دیا، باقی آپ کیوں تنگ کرتے ہیں؟ اگر باوضو ہے تو بسم اللہ، اگر نہیں بھی پڑھنے دیں۔ اب درود شریف کے بارے میں بھی ہر کوئی جانتا، کہ اللہ کے رسول کے بارے میں جب ہم نے کہا کہ اللہ اپنی رحمتوں کی بارش برسا حضور پر، تو حق تو حضور کا تھا کہ آپ تھینک یو کہتے، شکریہ یا کوئی جواب بھی دیتے، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں برداشت کیا کہ میرے پیغمبر کا احسان پیغمبر خود اتارے، اپنے ذمہ لے لیا کہ من صلی اللہ علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ، تم میرے نبی پر ایک مرتبہ درود پڑھو گے، میں 10 رحمتیں کروں گا اور 10 گناہ معاف کروں گا، 10 درجے بلند۔ اپنا سمجھا کہ احسان تو تم نے میرے پر کیا، کہ میرے محبوب کو یاد کیا۔ تو درود شریف اللہ حول ولا قوت الا باللہ، یہ چھوٹا سا عمل آپ کر لیں، باقی اگر نہیں بھی ہو سکتے یہ ضرور کریں، بہنیں بھی کریں، انشاءاللہ کوئی الجھن نہیں رہے گی، اللہ خود سارے کام جو ہے نا کرے گا۔ سرور صاحب وہی 12 بجے کا ٹائم ہے، میں ایک کویسچن کر لیتا جی کر لے کر لے۔ کوشچن بڑا رہا تو جا اچھا آپ نے سلام مجھ سے تو محبت نہیں بھائی، مجھ کو کوئی تنگ نہ کرے کہ میں فلاں فرقے کی بات کے توبہ توبہ، یعنی فرقوں نے تو مسلمانوں کا کچھ نہیں چھوڑا۔ جی اچھا آپ نے سلامتی کے لیے، حفاظت کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی نگہبانی کے لیے مجھے فرمایا تھا کہ یا سلام 131 دفعہ، 119 دفعہ، اور یہ صحت اور تندرستی کے لیے ذکر ہے۔ اب یہ 131 دفعہ یا 200 دفعہ کیوں نہیں تھی، یہ 119 دفعہ 115 دفعہ کیوں؟ یہ کیوں جو ہے نا، اس کا ڈاکٹر صاحب ہم کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ ایسے جیسے آپ طبیب سے ڈاکٹر سے جھگڑا کریں کہ یہ اتنی رتی کیوں اس میں ڈالتے ہو، نسخے میں اتنے ماشے کیوں ڈالتے ہو، یہ تجربات پر مبنی، جیسے وہ طب تجربات پر مبنی ہے، یہ بھی نیک لوگوں کے تجربات ہیں۔ ان اعداد میں خاص اثر ہے جو کمی بیشی سے، ایسے ہی ہے کہ ایک نسخے میں لکھا تو رتی تھا، آپ نے پاؤ ڈال دیا، اب وہ نسخہ وہ نہیں رہا، بالکل تباہ ہو جائے گا۔ جی جی پوچھ رہے ہیں بھائی ایک آدھ بات۔ بڑھا دیا 12:30 تک کہ کتنے بیٹھ رہو یہ حاجی صاحب ہیں بچوں کا شوق اور ساتھیوں کا، میں دیکھ کر خوش ہوں، اسی لیے آپ حضرات جب رانجھا صاحب جب مجھے یاد کرتے ہیں چیمہ صاحب اور آپ، میں اسی لیے نہ نہیں کرتا، مجھے آپ سے ہوگی محبت کہ یہاں لوگ نا شرارت کی بات نہیں کرتے، ضرورت کی پوچھتے، ورنہ مولوی حضرات سے میں بالکل نالا ہوں۔ میں اس طبقے کو جانتا ہوں کہ سوائے فتنے کے ان کے پاس کوئی شک، لڑاتے ہیں اور کچھ بات۔ جی میں نے آپ کا ایک پروگرام سنا تھا اور مجھے یاد ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ 100 مرتبہ سے زیادہ کسی حدیث میں کوئی ذکر نہیں آیا، میں نے خود سنا ہے آپ کی بات، اور آج آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ 500 مرتبہ آپ پڑھ سکتے ہیں اللہ حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے خود یہ سنا ہوا ہے، اسی محفل میں بیٹھے ہوئے آپ نے کہا تھا، کسی نے پوچھا تھا کہ ذکر، یہ فرقہ ایک نکلا ذکر کرتے ہیں، گنتے ہیں 100 دفعہ 1000 مرتبہ، اور آپ نے کہا تھا کہ 100 سے زیادہ کبھی نہیں کو پڑھتے اور کوئی آیا نہیں، 33 مرتبہ سبحان اللہ ہے، 33 مرتبہ الحمدللہ ہے، اور 34 مرتبہ اللہ۔ سوال میں نے سن لیا، بالکل آپ کی ٹھیک، وہ بات میں نے کہی تھی، اب بھی کہتا ہوں، جو مسنون اذکار ہیں کہ اللہ کے رسول نے جو سکھایا ہیں کہ یہ کرو یہ ثواب ملے گا، وہ ایسے ہی ہے کہ کوئی آپ کی حدیث پاک میں 100 سے زیادہ نہیں۔ وہ بات میرے بچے مسنون کی ہے کہ ثواب کے لیے کوئی پڑھتا، وہ ایک چیز ہے جو ثواب کے لیے نہیں، ثواب اللہ دے دے اپنی طرف سے، اس کی رحمت بڑی، مگر وہ ہم اوراد کے طور پر کرتے، علاج معالجہ کہ یہ پڑھو اس سے یہ تکلیفیں دور ہوگی، ان پر یہ پابندی نہیں۔ یہ نیک لوگوں کے تجربہ، میں نے اسی لیے کہا کہ یہ سنت کی بات نہیں، یہ نیک لوگوں کے اور اولیاء امت کے تجربات ہیں، اور یہ اس علم کا بقایا ہے جو ہاروت ماروت پر نازل ہوا تھا، وہاں بدقسمتی سے پھیل گیا۔ موقع نہیں بیان کرنے کا، جادو لے کر نہیں آئے، جادو سے چھڑانے کے لیے آئے تھے کہ جادو کو چھوڑو، کفر نہ بکو، اگر تم جائز حاجتیں اپنی چاہتے پورا تو یہ دم درود لے لو۔ وہ علم جو ہے خواص کلمات، اس کا کچھ بقایا آ رہا جو نیک لوگ پھر لکھ دیتے ہیں کتابوں کی، وظائف کرو۔ یہاں یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ یہ ثابت ہے حدیث سے نہیں، جب کوئی کہے گا کہ یہ پڑھو ثواب ملے گا اتنا، اس سے مطالبہ کریں گے، ثواب غیب کی بات ہے، یہ اللہ کے رسول نے بتائی، وہ 100 سے زیادہ نہیں آیا، بالکل ٹھیک ہے بھائی۔ یہ جو اوراد ہے نا، یہ کسی نے 313 لکھے ہیں، مثلا حسبی اللہ و نعم الوکیل، یہ 313 مرتبہ پڑھنا ہے کہ دن رات میں پڑھو، وہ اس کے لیے لاہور 500 مرتبہ ہے، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل 100 مرتبہ۔ اور ایک بات اب ہو ہی گئی تو بتا دیں، میں نے فتاوی آن لائن پر، بچیاں بھی سن رہی ہیں آپ سارے، یہ جو ہے نا سورہ طلاق
اس میں ٹکڑا ہے، ایک آیت کا آخری ٹکڑا، دوسری پوری ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ مانا ہی پڑا کہ اللہ پر جو بھروسہ کرے کام سوارے۔ یہ آپ 113 بار اگر پڑھیں نا 100 مرتبہ، اور صبح شام ایک ہی مرتبہ 100 اور 3 مرتبہ پہلے درود شریف 3 مرتبہ بعد، بالکل نیک لوگوں کی آزمائی بات ہے کہ ابھی ایک پیسہ بھی نہیں پلے اور لوگوں نے کہا اب کیا بنے گا، ادھر سے آ گیا ادھر سے آ گیا، اللہ مشکلیں حل کرے گا یا جل مخرج نکال دے گا اس مصیبت سے۔ 100 مرتبہ اس ٹکڑے کو پڑھنا، 3 بار درود شریف پہلے۔ تو یہ اوراد کے بارے میں وہ پابندی نہیں، وہ حدیث پاک کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ اب بھی وہی ہے کہ مسنون ذکر جو ہے وہ 100 سے زیادہ نہیں ہے۔ سوال بیٹی کا لے لیجیے جی جی میری بچی نے جو پوچھا نا کہ ان اذکار کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کسی سے اجازت لینی چاہیے، ویسے نہیں پڑھنا چاہیے، نقصان ہونے کا خدشہ، نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ جو لوگوں نے کاروبار شروع کر رہے ہیں، دکانیں، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، ورنہ نیک لوگ جو ایسی چیزیں لکھ گئے ہیں نا، کتابیں الگ کہ ان میں انہوں نے یہ اوراد لکھے ہیں، تعویذات لکھے ہیں، وہ اسی لیے لکھے ہیں کہ ہر بچی کو، بچے کو، مرد عورت کو اجازت ہے ان کی طرف سے اذن عام۔ آپ نواب سید صدیق حسن رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اگر لے لیں، الدواء والدواء، بیماری اور اس کا علاج، اس میں انہوں نے یہی عملیات ہی لکھے ہیں قرآن و حدیث کے مطابق۔ نیک لوگ آپ دیکھیں ہر ضرورت کی شے اس میں ہوگی، اور انہوں نے لکھ دیا کہ میں نے اس لیے کہ لوگ مشرکوں کے پاس نہ جائیں، بیتوں کے بس جائز حاجتیں لوگوں کی پوری ہوں۔ بہت پیاری کتاب ہے الدواء والدواء، یا دوسرا نام وہاں لکھا ہوتا ہے کتاب التعویذات۔ تو اذن عام ہے بیٹا، سب کو چھٹی ہے، آپ کریں، اللہ سننے والا۔ سوال ہے کہ مسلم شریف کی کتاب العلم میں یہ حدیث کہ ہلاک متنطعون کہ ہلاک ہو گئے بال کی کھال اتارنے والے، ایک تو یہ ہے کہ صحیح مسلم میں امام مسلم اس کو کتاب العلم میں کیوں لائے ہیں، دوسرا یہ کہ کیا اس کا ترجمہ یہ صحیح ہے؟ بالکل صحیح، تعمق عمق سے یہ نا ڈاکٹر صاحب، گہرائی باریکی، بال کی کھال اتارنا، بات کو بڑھاتے چلے جانا، تو علم میں لانا تھا۔ علم والوں کو ہی بیماری ہوتی ہے تعمق کی، الفاظ بہت مشکل استعمال کرنے۔ اب بجائے بلاغ کے کہ آپ لوگ کچھ سمجھیں، میں علم کا مظاہرہ شروع کر دوں، فلسفے کے الفاظ، منطق کے الفاظ، وہ علم کی نمائش تو ہوگی، اس کو تعالم عربی میں کہتے ہیں، عالم بننے کی کوشش کرنا، مگر وہ فائدہ نہیں۔ انبیاء علیہ السلام نے جو دین دیا ہے، قرآن مجید کی عربی بہت سادہ، اور اگر آپ متربی اور دوسرے حماسہ پڑھیں، مشکل ترین شاعری، مگر پیغمبروں کو اللہ نے کہا ہم نے کوئی شاعری کرانی ہے کہ لوگ بجھارتے ہیں، بوجھتے پھریں، سادہ بات۔ تو تعمق جو ہے نا کہ باریک بینی لفظ اور مشکل باتیں، یہ بالکل جو عالم ایسے کرتے ہیں ان کو آپ نے ہلاک ہوگا، یہ کوئی دین ہے۔ السلام علیکم، شکریہ مولانا صاحب۔ ایک آپ نے 2 احادیث بیان کی ہیں، میں آپ سے ان کا ریفرنس مانگنا چاہتا ہوں۔ ہاں ریفرنس